آئیے جناب، السلام السلام علیکم۔ علیکم، کیسے ہیں بھائی صاحب؟ خیریت؟ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ لیاری صاحب کیا حال ہے؟ خیریت سے ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، آپ حکم کریں، آپ سنائیں کیسے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ میں یہ کوشش کر رہا تھا، کافی دیر سے مل نہیں رہا تھا، جی سر بات کریں۔ ابھی اللہ کا شکر ہے مل گیا۔ اس میں گرامی کیا ہے آپ کا؟ ابو ابرار، مفتی ابو ابرار۔ مفتی صاحب، یا اللہ، خیریت سے ہیں مفتی صاحب؟ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ، جی حکم کریں۔ فضل لیاری صاحب یہ کہنا تھا کہ یہ ابھی الحمدللہ آپ میدان میں آ گئے ہیں، جی تو عرض یہ کرنا تھا کہ یہ جو دین ہے تشیع کا، مذہب شیعہ ہے، جس میں یہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، زنجیر زنی ہے، کم زنی ہے، اور یہ مخصوص رسومات ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم میں کہ اس میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر جو دین اترا تھا ان کا خلاصہ تو قرآن کریم میں ہے کہ اللہ نے کیا اتارا تھا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم نہیں دیکھتے کہ ایسا کچھ ہو۔ ابھی یہ سارے خرافات، یہ ساری چیزیں ابھی تو اس کو جو ہے نا کس نے کہا کوئی نہیں کہہ خرافہ ہے بھائی؟ سکتا۔ پہلی بات ہے بھائی، آپ جو ہے پہلے اصول پہ بات ہوتی ہے پھر فروع پہ، ٹھیک ہے نا؟ پہلے اصول پہ بات ہوتی ہے۔ اصول کیا ہے؟ عقیدہ ہے ہمارا اور آپ کے درمیان جو سب سے بنیادی اختلاف ہے وہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصایت اور ان کی جانشینی پر ہے کہ ان کے بعد مسلمین کا امام کون ہے، مسلمین کا قائد کون ہے۔ آپ کہتے ہو کہ ابو بکر ہے، ہم کہتے ہیں ابو بکر نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ان کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد تعین کیا تھا اپنے نص کے ساتھ اپنے بھائی امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو، اس کے بعد امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، اور دین ہم نے ان سے لینا۔ اگر ہم یہ بات طے کریں نا کہ دین کن سے لینا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ صحابہ سے لینا ہے، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان جیسے افراد بھی تھے جس پیغمبر جیسا ہی معصوم، پیغمبر جیسا ہی اللہ کی جانب سے حجت موجود تھا، اگر ایک بات طے ہو جائے تو پھر واضح بات ہے کہ فروعات خود بہت حل ہو جائیں گے۔ پھر آپ اپنی حدیث میں دکھاؤ کہ ابو بکر نے کہا کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھو، پھر ہم بھی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں گے۔ پھر آپ دکھاؤ کہ عثمان نے کہا کہ بھئی وضو میں پیر دھو لو، پھر ہم بھی پیر دھو لیں گے وضو میں۔ پھر فروعات میں سب سلسلہ ختم ہو جائے۔ پہلی بات یہ ہے، اصولی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ غم اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں اس میں اظہار بے قراری کرنا، انسان اگر ایک غم میں بے قرار ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ تو پہلی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس شیعہ مصادر میں احادیث بہت ہیں اہل بیت علیہم السلام سے کہ تم امام حسین علیہ السلام کے غم میں بالخصوص اور اہل بیت علیہم سب اہل بیت علیہم السلام کے غموں میں جزا کا اظہار کرو۔ جزا یعنی بے قراری کا اظہار کرو، صرف یہ نہیں کہ چیخ کے رو لو۔ لیاری صاحب یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اس پر جو ہے نا کوئی جزا فضا نہیں ہے۔ حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضا کی دیا، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کچھ ہوا، نہ صحابہ کرام کی زندگی میں ایسا کچھ ہوا۔ ابھی آپ دیکھیں نا یہ کیسا دین ہے، کیا آپ لوگ اس کو کیسے پیش کریں گے؟ مطلب آپ غلط بات کر رہے ہیں کہ جزا، آپ پہلی بات یہ کہ جزا کا حکم ہے، جزا کا حکم ہے، جزا بخود بعنوان جزا حکم ہے شیعہ مذہب میں، ٹھیک ہے نا؟ انفرادی تو ہوگا نا، مذہبی طور پر بازاروں میں نکلنا، شور مچانا، قمیص نکالنا، یہ سارے یہ کیا ہے؟ ہاں یہ الگ سوال ہے، یہ اس سال کے مختلف مراحل ہیں نا۔ پہلی نہیں آپ دیکھیں، آپ جو ہے نا پہلے کہ یہ وہی دین ہے جس کو اللہ کے رسول پر اتارا گیا تھا، وہی دین ہے، یہ وہی کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہ دو مختلف باتیں ہیں میرے عزیز بھائی۔ آپ ترتیب سے سوال کریں، ہم پہلے جزا کو ثابت کریں کہ جزا ہوتی کیا چیز ہے، کہ جزا ظاہر کرنا جائز ہے۔ اگر جزا دیکھو علیاری صاحب ہمارا سوال آپ کو سمجھ گیا نا؟ آپ تو 4-5 سوال کیا ابھی تک آپ نے۔ بھائی ایک منٹ علیاری صاحب، ہم کہتے ہیں کہ جو تشیع کا دین ہے یہ وہ دین نہیں ہے جس کو اللہ نے اتارا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اچھا تو یہ نہیں ہے تو اچھا میں ایک حدیث دکھاؤں آپ کو کہ دین کس کا ہے؟ میں دکھاؤں حدیث آپ کو؟ ہاں دکھائیں۔ پھر آپ میری بات کو پھر ہم نکل جائیں گے نا۔ پھر یہ دوسرا سوال ہے بھیا، آپ نے جزا وہ چھوڑ دیا ماتم۔ دیکھیں عزیزو، ایک تو انہوں نے مفتی صاحب نے دیکھو نہیں میں نے مفتی صاحب نے دیکھو مفتی صاحب اب بات کرنے دو، مفتی صاحب بات کرنے دو، مجھے نکال مفتی صاحب مفتی صاحب آپ نے پہلے ہی بات جو سوال کیا ہے ماتم کے حوالے سے، شیعہ سینہ زنی کرتے ہیں، زنجیر زنی کرتے ہیں، اور بازاروں میں آ کر زنجیر زنی کرتے ہیں۔
پوری دین پر مجھے اعتراض ہے علی صاحب، پوری اچھی دین بات پہ اعتراض ہے. اچھی میں نے بات کچھ ہے. مثالیں دی ہیں نا. اچھا پھر انہوں نے یہ بات اپنا سوال چینج کیا، آپ کہتے ہیں پوری دین کا ثابت کرو کہ پورا دین اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. تو ٹھیک ہے بھائی، ہم دکھا دیتے ہیں آپ کو کہ پورا دین کس سے ہے. میں اس کا جواب دے دیتا ہوں آپ کو، پھر آپ جو ہے تسلی سے 4-5 منٹ میری باتیں سن لیں، پھر آپ نے جواب دینا تو جواب دے دو، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. اوکے، تھینک یو. تو اصل جو نزاع ہے، دیکھیں عزیزوں، ہمارا تو ان لوگوں کے ساتھ اختلاف تو ہے، تمام مسائل پہ اختلاف ہے. توحید میں ہمارے ان کے ساتھ اختلاف ہے، رسالت میں ان کے ساتھ اختلاف ہے، قرآن مجید کے تعویل میں، قرآن مجید کے تنزیل میں ان کے ساتھ اختلاف ہے، اور اسی طرح فروعات میں، سب فروعات میں، نماز میں، روزے میں، اور اذان میں، نکاح میں، طلاق میں ان کے ساتھ اختلاف ہے. ٹھیک ہے، یہ سب کو پتہ ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ یہ دین آپ لوگوں کی جو ہے یہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے، ہماری جو ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے. یہ جو اختلافات ہے اس کا اساس یہ خود بھی جانتے ہوں گے، ہم بھی جانتے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے. اس وجہ سے ہے کہ شیعہ جو ہے صحابہ کی احادیث نہیں مانتے، صحابہ کو فالو نہیں کرتے، صحابہ کی وہ سب صحابہ کی ایسے آنکھ بند کر کے تعدیل نہیں کرتے. کہتے ہیں کہ صحابہ بھی دوسرے لوگوں کی طرح ہیں، اگر کوئی ان میں سے اچھا ہے تو اچھا ہے، اگر کوئی صحابہ میں سے برا ہے تو برا ہے. اس طرح نہیں کہ صحابہ جو ہے وہ سب کے سب اچھے ہیں، عدول ہیں. اور ہمارے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو اتھارٹی ہے، جو گائیڈ ہیں، جو قائد ہیں، جو پیشوا ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام. اچھا، اب ان میں سے یہ واقعا شیعہ دین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے یا کسی اور جانب سے ہے؟ میں آپ کی خدمت میں حدیث پیش کرتا ہوں ان کی اپنی کتب سے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ کس کی جانب سے ہے. میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے صحیح مسلم، چھاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے دار الفکر میں سنہ 2003 میں، اور یہ صفحہ نمبر 941 ہے. یہ حدیث ہے 1847. حدیث یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حذیفہ سے فرمایا، یکون بعدی ائمۃ لا یہتدون بہدای. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد ایسے امام آئیں گے جو میری ہدایت پہ نہیں ہوں گے، جو اللہ کی جانب سے جو میں دین لے کے آؤں، جو ہدایت لے کے آؤں، وہ میری اس دین پہ نہیں ہوں گے. ولا یستنون بسنتی، اور نہ وہ میرے سنت پہ ہوں گے. وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ انس. اور ان خلفاء میں، ان ائمہ میں جو میرے بعد آئیں گے، ایسے مرد ہوں گے، ایسے افراد ہوں گے کہ ان کا ظاہر انسان ہوگا لیکن ان کا روح جو ہے شیطان کی روح، یعنی شیطان انسان کی صورت میں ظاہر ہوگا. صحیح ترجمہ کیا میں نے علامہ صاحب؟ مفتی صاحب یہ غلط ترجمہ کیا ہے. ترجمہ صحیح کیا لیکن تعین کرنے میں غلط پھر کر رہے ہو نا. ابھی تعین بھی کریں گے، ڈنڈی مارتے ہو. ہم قرآن و سنت سے تعین کریں گے کہ کون ہے، قرآن و سنت سے تعین کریں گے کون ہے. تو یہ ایسے ہوں گے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. اچھا، تو یہ کون ہے عزیزوں؟ یہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسے خلفاء ہوں گے، جو اس طرح کے لوگ ہوں گے، یہ کون ہے؟ ملاحظہ فرمائیے. یہ کتاب ہے الموسوعہ مسند احمد ابن محمد ابن حنبل، جز نمبر 22، چھاپ مؤسسۃ الرسالہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 332 میں حدیث نمبر 14441. عن جابر ابن عبداللہ، جابر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کعب ابن عجرہ اس کا نام تھا، اس سے فرمایا اعاذک اللہ من عمارت السفہاء. سفیہ بولتے ہیں احمق کو، بیوقوف کو. بیوقوفوں کی عمارت سے، ان کی خلافت سے، ان کی امامت سے، ان کی بادشاہت سے اللہ آپ کو بچائے. قال وما عمارت السفہاء، اس نے پوچھا سفہاء کی عمارت، احمقوں کی، نادانوں کی عمارت کیا ہے؟ فرمایا امراء یکونون بعدی لا یقتدون بہدای. میرے بعد وہ ایسے امیر ہوں گے، ایسے خلیفے ہوں گے، اب کے ایسے بادشاہ ہوں گے جو میری ہدایت پہ نہیں ہوں گے. ولا یستنون بسنتی، اور وہ میری سنت پہ بھی نہیں ہوں گے، نہ میری ہدایت پہ نہ میری سنت پر. فمن صدقهم بکذبهم وعانهم على ظلمهم فاولئک لیسوا منی. جو یہ خلفاء جھوٹ بولیں گے، اگر کوئی ان کی تصدیق کرے، یہ جب ظلم کریں گے، کوئی ان کی
اعانت کرے, کوئی ان کی معاونت کرے, تو وہ میری امتی نہیں ہے. وَلَسْتُ مِنْهُمْ, اور میں ان کا نبی نہیں ہوں. وَلَا يَرِيدُ عَلَيَّ حَوْضِ, اور میں ان کا شفاعت بھی نہیں کروں گا. حوض کوثر پہ ان کا کوئی مقام نہیں ہے. وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكِذْبِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَأُولَئِكَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ, اور جو لوگ ان کی اعانت نہ کریں, ان کی تصدیق نہ کریں, ان خلفاء سے دشمنی رکھیں, وہ میرے ہیں, میں ان کا ہوں. وَسَيَرِدُوا عَلَيَّ حَوْضِ, میں ان کا نبی ہوں, وہ میرے پاس حوض کوثر پہ آئیں گے, میں ان کی شفاعت کروں گا, وہ جنتی ہوں گے. اچھا, یہ حدیث حاشیہ نمبر 4 آپ نے فرمایا. علیار صاحب آپ نے بات بہت لمبی کر دی آپ نے. نہیں ابھی نہیں کیا, میں نے 5 منٹ وقت مانگا. دیکھو مجھے موقع دو نا. اسناد قوی علی شرط مسلم, اسناد اس کی صحیح ہے بشرط مسلم. اب میرے محترم ناظرین, یہ کون ہے؟ دیکھو نا, میں ابھی نہیں, ابھی آپ خاموش ہیں. ابھی تو میں نے ایک جنرل بات بتائی ہے نا. آپ ڈر لگا آپ کو کہ میں اب ثابت کروں گا کہ کون خلفاء کون ہے. نہیں ایسے نہیں کی بات نہیں ہے نا. تو پھر سنو, ڈر نہیں ہے تو تسلی کرو گے اس کا. ہاں, میں تعین کروں قرآن و سنت سے, قرآن سے, سنت سے. تو میرے محترم ناظرین, یہاں پر میں 2 حدیث میں نے آپ کو دکھائی. پہلی حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے بعد خلیفے آئیں گے, عمراء آئیں گے, جو نہ ان کی دین پہ ہیں, نہ ان کی سنت پہ ہیں, نہ ان کی ہدایت پہ ہیں, وہ کافر ہیں در حقیقت, شیطان ہے. کیونکہ شیطان کافر ہوتا ہے, شیطان ہے جو انسان کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. دوسری حدیث میں فرمایا کہ یہ صفی ہوں گے, امارت صفحاء ہوں گے, اور یہ میری ہدایت پہ نہیں ہے. آپ لوگوں نے ان کی تکذیب کرنی ہے, ان کی تصدیق نہیں کرنی, اور جو ان کی تصدیق کرے گا وہ میری امتی نہیں ہے, میں ان کا نبی نہیں ہوں. یہ سب بتا دیا. اچھا, تو ان کی علامت کیا ہے؟ علامت ان کی یہ ہے, ان خلفاء کی, کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئیں گے اور صحابہ کے دور میں ہوں گے. کیونکہ صحابہ سے فرمایا نا, کعب ابن عجرہ سے کہا, ان کی زندگی میں یہ لوگ آئیں گے. اچھا, یہ کون ہے عزیزوں؟ سورہ حجرات. سورہ حجرات قرآن مجید میں ملاحظہ فرمائیے کہ قرآن نے جس کو سفیہ بولا ہے, قرآن نے جس کو سفیہ بولا ہے, اگر اس کو امارت مل جائے تو یہ امارت الصفحاء وہی ہے. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو لوگ آپ کو پکار رہے ہیں, آپ کے سامنے آواز بلند کر کے, بدتمیزی کر کے, او کمرے کے باہر سے, گھر کے باہر سے, او فلانی باہر آ جاؤ, یہ لا يعقلون, یہ سفیہ ہیں, یہ احمق, ان کی عقل نہیں ہے. اچھا, ملاحظہ فرمائیے, آیت کا ترجمہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم یہ آیت, اس کا مصداق کون ہے, کون تھے یہ لوگ جنہوں نے یہ حرکت کی تھی, اور ان کی مذمت میں یہ آیات نازل ہوئے ہیں. میں ایک حدیث آپ کو بخاری سے دکھاؤں گا, ایک حدیث آپ کو سنن نسائی سے دکھاؤں گا, پھر پتہ چل جائے گا کہ کون. آپ تو اتنی لمبی بات کرتے ہو, پھر ختم. دو حدیث آپ کو دکھاؤں گا, ختم بات. یہ کتاب ہے صحیح بخاری. صحیح بخاری ملاحظہ فرمائیے, چاپ دار احیاء تراث العربی. ملاحظہ فرمائیے, یہاں پر صفحہ نمبر 884 میں کتاب التفسیر ہے, تفسیر سورہ حجرات ہے, اسی آیہ کی تفسیر ہے. باب کون سا ہے؟ باب ہے باب ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. باب یہی ہے, تفسیر, اس آیت کی تفسیر کی ہے. کس نے؟ بخاری نے. کیسے تفسیر کی ہے؟ اجتہاد کے ساتھ نہیں, حدیث کے ساتھ. حدیث کون سی ہے؟ اچھا, عبداللہ ابن زبیر روایت کرتے ہیں, قدم رکب من بنی تمیم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بنی تمیم کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہے. ابو بکر نے کہا امر القعقاع ابن معبد. ابو بکر نے کہا کہ ان پہ واجب ضروری ہے کہ آپ یا نبی ان پہ کس کو؟ قعقاع ابن معبد کو ان پہ امیر بنا دیں. وقال عمر بل امر الاقرع ابن حابس. عمر نے کہا جی نہیں, اس طرح نہیں ہے, آپ فلانے دوسرا آدمی اقرع ابن حابس کو اس کو امیر بنا دیں. ابو بکر نے کہا فقال ابو بکر ما اردت الا خلافی. ابو بکر نے کہا کہ آپ کی کیا جرأت, میرا کیوں مخالفت کرتے؟ عمر سے کہا. عمر نے کہا ما اردت خلافک. عمر نے کہا کہ میں آپ کی مخالفت نہیں کر رہا بھائی. فتماریا حتی ارتفعت اصواتهما. ان دونوں نے آپس میں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں, ان کے مہمان آئے تو وہاں پہ ان دو لوگوں نے جھگڑا شروع کیا. تو میں آواز بلند کی, ایک دوسرے پہ چلا رہے ہیں, چیخ رہے ہیں. تو آیہ نازل ہوئی ہے, فنزل فی ذلك یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ حتی انقضت الآیہ ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم. آیہ نمبر 1 سے آیہ نمبر 6 تک یہاں پہ نازل ہوئی ہے سورہ حجرات کی. آیہ نمبر 1 جو ہے کون سی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. وہ آیہ نمبر 6 کون سی ہے؟
ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم. انہی آیات کے درمیان میں سے یہ آیت ہے. کون سی آیت؟ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. انہی آیات کے بیچ میں یہی آیت ہے جس اس فصل کا عنوان ہے بخاری میں کہ یہ بھی اسی آیت کی یہ آیت بھی اسی ذیل میں نازل ہوئی. اچھا اب میرے محترم ناظرین ابھی اس کا اس سے کیا تعلق ابھی پتہ چل جائے گا نا. ابھی آپ کو پتہ نہیں چلا, ابھی میں واضح کر رہا ہوں. یہ کتاب ہے سنن الکبریٰ. مجھے پتہ چل رہا ہے نا, السنن الکبریٰ للنسائی. اچھا دوسروں کو نہیں پتہ چلا نا, مجھے بات کرنا ہے. میں نے کہا 2 حدیث نقل کروں گا, ایک بخاری ایک سنن نسائی کی. اب تم سنو, سنن کبریٰ نسائی جز نمبر 5 چاپ مؤسسۃ الرسالہ, ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 401. وہی سند ہے جو بخاری کی سند ہے, وہی سند کے ساتھ نسائی بھی اس کو نقل کرتا ہے کہ وہی جھگڑا ہوا ابو بکر عمر کے درمیان, تو حتی ارتفعت اصواتهما, دونوں نے آوازیں بلند کی, وہاں پہ بدتمیزی کیا. فنزلت فی ذلک, اس میں نازل ہوا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ حتی انقضت الآیات, یہاں تک کہ یہ آیت بھی ختم ہو گئی. ولو انہم صبروا. اچھا تو یہاں پہ میرے محترم ناظرین اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا کہ بیوقوف کون ہے. بیوقوف کون ہے؟ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. یہ کس کی مذمت میں نازل ہوئی؟ بخاری میں اور بھی بہت سارے کتب میں. یہ ابو بکر عمر کی مذمت میں نازل ہوئی. لا یعقلون, عقل نہیں ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد جو ظالم خلیفے آئیں گے جو میری سنت پہ نہیں ہیں, میری ہدایت پہ نہیں ہیں, ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ سفیہ ہیں. سیقول السفہاء من الناس ما واللہ من قبلتهم التي كانوا علیہا. یہ سفیہ ہیں. تو قرآن مجید نے ان کو, ہمیں پتہ چلا کہ صفی کون ہے, صحابہ میں صفی کون ہے, اور صحابہ میں سے جو صفی ان کو جس کو حکومت ملی وہ کون ہے. الحمدللہ رب العالمین. یا اب آپ صاحب جواب دے دو مولوی صاحب کہ وہی خلفاء جو ہدایت پہ نہیں ہے, جو سنت پہ نہیں ہے, جو خلفاء جو ہدایت پہ نہیں ہے, جو سنت پہ نہیں, جن کی عمارت صفحاء کی عمارت ہے, جو انسان کی صورت میں, وہ شیطان انسان کی صورت. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں, میں گالی نہیں دے رہا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ خلفاء کون ہیں وہ میں نے بخاری مسلم سے ثابت کیا. جواب دے دو بھائی. علیاری صاحب, یہی انہی لوگوں کو جس کو آپ کہہ رہے کہ انہی کو بیوقوف کہا گیا, انہی کو ظالم کہا گیا. دیکھو تربیت کا زمانہ ہے, آیات اتر رہے, لوگوں کی تربیت ہو رہی ہے. ابھی تربیت نہیں, تربیت ہونے کے بعد انہی کو حضور اکرم, دیکھو نا یار, دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہی لوگوں کو نماز کے لیے آگے کر رہے ہیں. مرو ابا بکر ان یصلی بالناس, ابو بکر کو حکم کرو کہ نماز پڑھ. اگر یہ بیوقوف ہوتا تو آگے کرتا اس کو. جی عجیب ہے. آپ اسی بخاری میں ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے جگہ میں حضرت عمر کی موافقت کی ہے. دیکھو تربیت کے بعد تو انسان بدل جاتا ہے نا بھائی صاحب. اس سے پہلے کچھ لوگ تھے, پھر تربیت آ گئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں رہے, پھر چیزیں بدل گئی. انہی لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے کرتے تھے. خدا نخواستہ یہ ظالم تھے, بیوقوف تھے, جاہل تھے, ان کو سمجھ نہیں تھی. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی انہی کے ساتھ گزارے. حالانکہ قرآن کریم میں حکم ہے انبیاء وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. انہی کے ساتھ رہو جو صبح شام اللہ کو پکارتے, اللہ کو یاد کرتے ہیں. اگر یہ غلط لوگ تھے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے ساتھ کیوں رہے, ان کو الگ کیوں نہیں کیا, ان کو بغایا کیوں نہیں؟ عجیب بات ہے. یہ مختلف سوال ہے. اچھا یہ ان کے 2 باتیں نہیں, سوال نہیں ہے, اسی کے ساتھ کریں گے. دیکھو نا, ابھی جواب دے دوں. پہلی بات یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ یہ رد نہیں کر سکے. انہوں نے مان لیا کہ الحمدللہ رب العالمین, ان کو اللہ تعالیٰ نے جن کی مذمت کیا قرآن میں کہ یہ لا یعقلون, یہ سفیہ. اب مولوی صاحب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن کے ہر لفظ پہ, ہر حرف پہ, ہر آیہ پہ ہر مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے, یقین ہونا چاہیے, ہے کہ نہیں ہے؟ آپ لوگوں کا نہیں ہے, ہمارا ہے. ہر مسلمان ہونا چاہیے, سب مسلمانوں کا. آپ لوگوں کا قرآن بالکل الگ ہے نا. اگر کسی کا نہیں ہے تو وہ گناہ کار ہے, لیکن ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. نہیں تو شیعہ مذہب نہیں ہے نا. تم اپنے مذہب کا اپنے عقیدے کا بولو. میں آپ کہہ رہا ہوں نا, ہمارے پاس یہی قرآن ہے. میں مسلمانوں کا بھی نہیں کہہ رہا ہوں. کیا اللہ آپ لوگ دیکھو نا, آپ کہہ رہے کہ ہمارا قرآن نہیں ہے, ہمارا قرآن امام غائب کے ساتھ ہے, پتہ نہیں کب آئے گا نہیں آئے گا, اللہ جانتا ہے. مولوی صاحب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ ابھی دنیا میں جتنے لوگ ہیں, کیا اللہ کی جانب سے ان پہ واجب نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں پہ نہیں, شیعہ پر, غیر شیعہ پر, کرسچن پہ, یہود, نصارہ, ہندو, سب اللہ کی جانب سے یہ حکم نہیں ہے کہ اس کے ہر حرف کی تصدیق کرو, ہے کہ نہیں؟ بالکل. اگر کوئی قرآن کی تصدیق نہیں کرتا
قرآن کی تصدیق نہیں کرتا وہ کافر ہے یا مسلمان ہے؟ کافر ہے. کافر ہے. ایک آیت ابھی آپ کیا تصدیق کریں گے کہ ابو بکر عمر بیوقوف ہیں؟ نہیں. قرآن اعلان کے قرآن نے کہا ان کو لا یفقہون کہا, لا یعلمون کہا, لا یعقلون کہا. قرآن نے ان کو صفی کہا ہے. دیکھو تعصب دیکھو انشاء مولوی صاحب کی. جب قرآن مجید, بخاری آپ کی, بھائی سنن نسائی آپ کی, مزید آسانی چاہیے, مزید آسانی میں بھی دکھا دیتا ہوں, لیکن ان کو تو صبر نہیں ہے, کہتے ہیں جلدی کرو جلدی کرو. بخاری آپ کی, نسائی آپ کی, اللہ کی جانب سے جبرائیل لے کے آتا ہے. کس کی مذمت؟ ابو بکر عمر کی مذمت میں لے کے آتا ہے کہ لا یعقلون ہیں یہ لوگ. میں ان سے پوچھتا ہوں کیا اس کی تصدیق کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں. وجہ بتاؤ کیوں تصدیق نہیں کر رہے بھائی؟ دیکھو نا علیاری صاحب, یا تو اللہ کی کتاب نہیں ہے, اللہ کی کتاب نہیں. اگر اللہ کی کتاب ہے تو تصدیق کرو. کہتے ابھی میں آپ کو جواب دوں گا کہ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا اس کو نماز پڑھا دو یا نہیں پڑھا دو. دیکھو بیوقوف کے پیچھے نماز ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے بیوقوف کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اور بھائی جو امام جماعت بیوقوف آدمی ہو, خلل ختم بات. دیکھو کیوں آگے کر دیا. ہاں دیکھو علی المرتضیٰ کے ہوتے اس کو آگے کیوں کیا؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اب اس کا جواب لے لو, اس کا جواب لے لو. امامت جماعت کی نماز ہمارے شیعہ مذہب میں پہلی بات ہے, آپ اگر کوئی دلیل لے کے آتے ہو تو وہ دلیل خصم کے لیے مقبول ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. آپ کے لیے حدیث, میں نے آپ کے لیے کتنے دلائل لائے, میں آپ کی کتب سے دلیل لے کے آؤں. قرآن مجید ہم دونوں مانتے ہیں, اس سے دلیل لے کے آیا, بخاری سے دلیل لے کے آیا, سنن نسائی سے. اب آپ پہ واجب ہے کہ شیعہ کتب سے پہلے دکھاؤ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو نماز پہ لگایا ہو. وہ تو آپ کے پاس ہے نہیں, بلکہ شیعہ کتب میں یہ ہے کہ عائشہ نے اپنی طرف سے سازش کیا تھا ابو بکر کو نماز پڑھوانے کے لیے, حفصہ نے اپنے والد کو. تو اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیونکہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو انہوں نے کہا تھا کہ نماز پڑھو, لیکن ان دونوں نے اپنے والد کو بلایا تھا, ایک نے اپنے والد کو, دوسرے نے اپنے والد کو. اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فرمایا تھا انکن صواحب یوسف. لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, یہ کتاب ہے صحیح بخاری, تو شیعہ کتب میں یہ نہیں ہے, تو ہمارے پاس یہ بات ہی باطل ہے. ختم بات. پہلی جواب یہ ہے کہ انہوں نے نہیں کیا, تم ثابت کرو کہ انہوں نے کیا ہے, ان کو امامت پہ لگا دیا. دوسری بات, صحیح بخاری میں ملاحظہ فرمائیے, یہ کتاب ہے کتاب الاذان, باب امامت المفتونی والمبتدع. اور بھائی مفتون مبتدع جہنمی ہوتا ہے. مفتون صاحب فتنہ جو اسلام میں فتنہ. مبتدع کون؟ جو اسلام میں کا چینج کر دیتا ہے. نماز کو چینج کرو یہ بدعت ہے, روزے کو چینج کرو بدعت ہے, سنت کو چینج کرو, شریعت کو چینج کرو, توحید کو, یہ بدعت ہے. کس کی امامت ہو جاتی ہے؟ بخاری صاحب نقل کرتے ہیں, قال الحسن کہتے ہیں, اور یہ بالاجماع آپ کے پاس صحیح ہے یہ کتاب. اس صلی علیہ بدعتو, صلی علیہ بدعتو, بدعتی کے پیچھے نماز پڑھو, کوئی بات نہیں ہے. مفتون صاحب فتنہ کے پیچھے نہ او بھائی, آپ کے نزدیک تو یہ ہے. پھر انہوں نے کہا لا نرى يصلى خلف المخنث الا من ضرورة لا بد منها. کہتا ہے کہ خسرے کے پیچھے بھی, مرد نہیں ہے نا خسرا, ٹرانسجنڈر, جو مثلا وہ کہتا ہے میں مرد ہوں عورت بن جاتی ہے, اس کے پیچھے بھی اگر ضرورت ہو تو نماز ہو جاتی ہے. اچھا یہ تو آپ کا طریقہ کار ہے. یہ کتاب ہے سنن ابی داؤد, ملاحظہ کرو مولوی صاحب, سنن ابی داؤد میں. بھائی وقت آپ نے سارا لے لیا, اب ہم کب بات کریں یار. باب امامت البر والفاجر, الصلاة مكتوبة واجبة خلف كل مسلم برا كان او فاجر وان عمل الكبائر. نماز تو اس دیکھیں میرے محترم ناظرین, بدعتی جہنمی ہوتا ہے, صاحب فتنہ حقیقت میں جہنمی ہوتا ہے. مسلمان بدعتی بھی مسلمان نہیں ہوتا, کیونکہ وہ خالد فی النار ہوتا ہے. بر و فاجر کے پیچھے بھی نماز جائز ہے. آپ کہتے ہیں نا ابو بکر کی امامت, پہلی بات ہے کہ ہمارے لیے ثابت نہیں ہے, ہم اس کو نہیں مانتے, ہم اس کو رد کرتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا تھا, اس کو عزل کیا تھا نماز سے. پہلی تو اس کی امامت ثابت کرو, پھر دوسری بات امامت ثابت بھی ہو جائے نا, ثابت بھی ہو جائے تو اس سے اس کی نہ عدالت ثابت ہوتی ہے نہ عقل. خود کہتے ہو, ابھی خود آپ نے جواب دیا کہ بیوقوف کے پیچھے نماز ہوتی ہے. اچھا تو ابھی مجھے بتاؤ کہ تم قرآن کی کیوں تصدیق نہیں کرتے مولوی صاحب؟ جب قرآن ایک شخص کو اس کو سفیہ بولا ہے, سفیہ بولا ہے, ہدایت سے بری بولا ہے, تو اس کو تم کیوں امام بولتے ہو اپنا؟ اس کا جواب دے دو. فعصى آدم ربہ فغوا, آدم کو غوی کہا اللہ نے, تو غوا ہے یہ. تو آدم کا توبہ بھی قرآن, آپ کہاں پہ لگاتے؟ میں نے کہا پہلے دیکھو, میں نے آپ کو جواب دیا. آدم کا توبہ بھی قرآن میں ثابت ہے نا یار. تم دوستو
یار میری بات سنو نا, اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے تو ان کی توبہ ثابت ہے نا. کہاں پہ توبہ ثابت ہے؟ کہاں پہ توبہ کیا؟ دیکھو ہنسنا میرا جواب نہیں ہے, ہنسنا میرا جواب نہیں ہے. اگر یہ توبہ کی ہوتے تو رضیت الخمیس میں پھر دوبارہ آواز کیوں پر کیا؟ اور حدیث قرطاس میں پھر صحابہ نے پھر کیا نا ادھر شور مچایا, شور مچایا ادھر, شور مچایا کس نے؟ ابو عمر نے. شور کس نے مچایا؟ عمر کے پارٹی نے, دونوں نے مچایا. عمر نے, دونوں طرف سے شور مچی ہے. دیکھو دونوں طرف سے شور جس نے بھی شور مچایا, جس نے شور مچایا ہے, دیکھیں جس نے شور مچایا وہ ہمارے نزدیک وہ بے ادب ہے, وہ صفی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں. ایک بات سنو گے, ایک بات ہاں سنیں گے. حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی امامت قرآن میں ہے؟ بالکل قرآن میں بات نہیں ٹال رہا ہوں, ویسے پوچھ رہا ہوں آپ سے. ہاں بالکل ہے. تو پھر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا, رضی اللہ عنہ وارضہ نے کہا کہ حسبنا کتاب اللہ, تو پھر اس میں کون سی غلط ہے؟ تو صحیح کہا اس نے. اگر علی المرتضی کی امامت بھی قرآن میں ہے تو قرآن کو اس نے مان لیا, اس نے امامت مان لیا, اور وہاں سے کہا کہ غلب علیہ الوجع, اس پر درد غالب ہے. روایات میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی, پھر ہوش میں آ جاتے تھے, پھر کہتے تھے کہ اسامہ کے لشکر کو بھیجو, پھر کہتے تھے اسامہ کے لشکر کو بھیجو, آخر میں کہا کہ قلم دوات لاؤ میں آپ کے لیے دیتا ہوں. تو کچھ لوگوں نے کہا لاؤ, کسی نے کہا نہیں لاؤ. آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو نکالا اپنے پاس سے, دونوں کو نکالا. یہ نہیں کہا کہ بھائی جو نہیں مار رہا اس کو نکالو, جو لکھنے کا کہہ رہے اس کو چھوڑو. علی المرتضی وہاں موجود تھے. جی جی, تو پہلی بات ہے کہ یہ بالکل یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں. نکالا دونوں کا, بھاگ جاؤ. نہیں یہ بالکل جھوٹ کہہ رہے ہیں. پہلی بات ان کے کلام میں کئی ایک جھوٹ ہے. یہ پہلی بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بے ہوش ہو جاتے ہیں. حدیث قرطاس کی جتنی احادیث ہیں دیکھیں اس میں کئی نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بے ہوش ہو جاتے تھے. اس میں کئی نہیں. یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ افترا باندھ رہے ہیں. کہیں بھی نہیں ہے کہ وہ اس واقعے میں مثلا ایک کسی اور دن بے ہوش ہو گئے, وہ الگ بات ہے. واقعہ قرطاس میں وہ یہ ہے کہ وہ شدید اسی دن کا اس واقع قرطاس میں یہ تک وہ شدید بیمار تھے, بے ہوشی کا کوئی ذکر نہیں. یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے غلب ایک انسان کی غلب, یہ دیکھیں یہ بھی جملہ میں اب اس کا جواب دیتا ہوں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہے بیمار ہوں چاہے سالم ہوں, دونوں حالت میں نبی ہیں. اس طرح نہیں ہے کہ اگر وہ سالم ہے تو ان کا حکم واجب ہے, اگر وہ بیمار ہو گئے بھائی صاحب بشر ہے, بشری حالات پر طاری ہو جاتے ہیں محترم. یعنی بشری حالت کیا مطلب بکواس کرتا ہے, تکلیف ہو جاتی ہے اس کو, نہیں بکواس ہو جاتا ہے. دوسرے بشر جو ہے بکواس کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بکواس کر سکتا ہے. اور نہیں, بشری حالت سے کیا مراد ہے آپ کی؟ بشری حالت سے ان کی مراد یہ ہے کہ ان کی عقل کھو گئی تھی. بھائی بشری حالت سے ان کی مراد یہ لفظ میں نہیں بولتے. غلب علیہ الوجع کا کیا مطلب ہے؟ عمر جو کہہ رہے تھے غلب علیہ الوجع, وہ نقل بالمعنی ہے. کیونکہ بخاری کا مذہب یہ ہے کہ نقل بالمعنی اس کے لیے جائز ہے. اس کا مطلب ہے کہ جس شخص نے بولا کہ حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی نستجیر باللہ, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بکواس کر رہے ہیں, اس کا بولنے والا عمر تھا. اور یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ان پہ غلب علیہ الوجع, وہ ان کی عقل کھو گئی تھی. یہ بشری حالات سے اس کی کیا مراد ہے شخص کی؟ اور لوگوں یہ بشری حالات سے مراد یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پاگل بھی ہو جاتے تھے, جب بیمار ہوتے تھے پاگل ہو جاتے تھے. وہ ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں. ایسے منہ سے کیا وصیت لکھنا ہے, کیا وصیت لکھنا ہے, پاگل ہو گئے, نسل جی روپے. یہ ان کی حالت ہے. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں. آپ مجھے بتاؤ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ میرے لیے قلم و کاغذ لے کے آؤ کہ میں ایک وصیت لکھ دوں تاکہ تم اس کے بعد کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ, یہ انہوں نے عقل سے کہی ہے یا غلب علیہ الوجع یہ بے ہوشی کی حالت میں مثلا ان کے منہ سے جو نکل رہا ہے خود پتہ بھی نہیں ہے, بشری حالت ان پہ غالب ہو گئی ہے؟ کون سی حالت ہے مجھے بتاؤ, تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ بے ہوشی کی حالت ہے, بے ہوشی یعنی حالت ہے, عقل نہیں ہے, عقل نہیں ہے. نبی صلی اللہ, دیکھو عزیزو ہدایت مکمل بکواس کر رہے تھے, دیکھو نا آپ غلط ہذیان کہہ رہے تھے نا, ہذیان کہہ رہے تھے نا, عقل نہیں ہے, ہذیان کہہ رہے تھے. میری بات سنو, میری بات الحمدللہ آج 1440 سال کے بعد میرے محترم ناظرین مولوی صاحب نے عمر کی دفاع کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے پاگل قرار دیا. ان کو عقل کا انکار کر رہے ہیں. جس کو قرآن نے کہا کہ وہ بے عقل ہے, اس کی دفاع کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے پاگل بنا دیا کہ وہ پاگل ہو گئے تھے. اور بھائی عقل کی حالت میں حکم دے رہے تھے یا پاگل کے ہونے کی حالت میں حکم دے رہے تھے؟ وہ ایک بات بتاؤ, تمہارا نبی جو ہے, ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حکم دیا قلم کاغذ لیا, ان کی عقل تھی یا نہیں تھی, یا بشری حالت میں ایسے بے ہوشی بھی تھی؟ دیکھو میری بات سنو,
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بحیثیت بشر بیماری آتی تھی یا نہیں؟ عقل کبھی نہیں کھوتی تھی، عقل کبھی ان سے دور نہیں ہوتی تھی. تکلیف ہو جاتا ہے، زخمی ہو جاتا ہے انسان کے، دانت میں درد ہے، سر میں درد ہے، لیکن اس طرح نہیں ہے کہ وہ ایسے کہ ان کے منہ سے جو نکلے اس کو پتہ ہی نہیں کیا کہہ رہا ہے، پاگل ہو گیا. بیماری اور ہے، عقل کھو جانا اور ہے. ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا، میں نے آپ سے 3 دفعہ سوال کیا، آپ مجھے بتاؤ انہوں نے جو حکم دیا ہے کہ قلم کاغذ لے کے آؤ، یہ انہوں نے جو حکم دیا ہے یہ ان کی عقل کی حالت میں حکم دیا ہے یا بے عقلی کی حالت میں حکم دیا ہے؟ ابھی تو آپ نے کہا تھا بے ہوش ہو گئے تھے، یعنی بے عقل نہیں تھی، بے ہوشی کی حالت میں عقل نہیں تھی ان کی. میں نے کب کہا؟ دیکھو بے ہوشی عقل نہیں ہے بھائی، بے ہوشی یعنی عقل نہیں ہے. دیکھو نا عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ راوی کون ہے اس حدیث کا؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں راوی کتاب اللہ کی کتاب ہمیں کافی ہے نا. یہ بات صحیح ہے غلط ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ کی بات صحیح ہے؟ بالکل غلط ہے، غلط ہے، بالکل غلط ہے. کتاب اللہ کافی نہیں ہے. علی المرتضی رضی اللہ عنہ کتاب اللہ کافی ہے تو تم کیوں کہتے کتاب اللہ و سنتی؟ کوئی مسلمان اس کا قائل ہی نہیں ہے کہ ہم صرف سب حدیث جلا دو. لکھوائی بھائی صاحب، لکھوا دی، وہ الگ بات ہے، لکھوا دی کیوں نہیں لکھوائی؟ لکھوا دی، الگ بات ہے. ابھی دور نہ جاؤ، ابھی دور نہ جاؤ، ابھی اس بات کا تم جواب دے دو کہ تم ایک شخص کو دیکھو. سارے باتیں آپ نے کی، مجھے نہیں چھوڑا. عمر رضی اللہ عنہ اگر علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے مخالف تھے، ان کو آگے کرنا نہیں چاہتے تھے، تو چند دن پہلے، چند زمانہ پہلے غدیر خم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. عمر رضی اللہ عنہ موجود تھے، اس نے کیوں منع نہیں کیا؟ نہیں کر سکتا تھا، نہیں کر سکتا تھا، اس طرح نہیں ہوتا. دیکھیں ہر جگہ دیکھیں عمر کی کیا حیثیت ہے بھائی، عمر کی کیا حیثیت ہے؟ اس طرح نہیں ہے کہ عمر ہر جگہ منع کر سکتا ہے. ابھی ایک منٹ بھائی صاحب، آپ ابھی جو ہے نا، آپ نے بہت افسوس کے ساتھ میرے عزیزوں یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے، آپ لوگوں نے ان کی زبان سے سنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ قلم کاغذ لے کے آؤ، انہوں نے بے ہوشی کی حالت میں کہا ہے، بے ہوشی کی حالت میں کہا. غلب علیہ الوجع، دیکھو نا میں نے کہا غلب علیہ الوجع، اس کا ترجمہ کرو. تکلیف تھی، تکلیف اس کا کیا؟ عقل میں مخلوق تھا ان کا، تاری تھی تکلیف ان پہ تاری. دیکھیں میں نے کب کہا بھائی صاحب، میں نے کہا مغلوب العقل نہیں ہوتا، اس پر تکلیف تھی. عمر رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں ہے، اس کو تکلیف نہیں دیا جائے، مزید تکلیف اس کو نہیں دیا جائے، بس یہ بات تھی اور اس سے علاوہ کچھ نہیں. ابھی مجھے بات کرنے دو بھائی. انہوں نے دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ صبح سے بات کر رہے بھائی، مجھے تو بات کرنے دو. ٹھیک ہے بات کرو، تم ابھی تم نے بات کیا نا، ابھی کتنا ٹائم چاہیے؟ تم 5 منٹ تم بات کرو، 5 منٹ میں بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے؟ نہیں دیکھو نا 5 منٹ کی بات نہیں ہے، 10 منٹ کی بات نہیں. میں نے کہا، میں نے بنیاد میں جو سوال رکھا تھا باہر مجھے نکالا، بالکل دور رکھا آپ نے. میں نے کہا جو دین تشیع ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جو دین آیا ہے، اس میں تعریف ہے اللہ کی. اس میں بنیادی مقصد یہ ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ لوگوں کا تعلق اللہ سے جڑ جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، ساری جو دین کی ساری جو تکمیلات ہے اس کو سارا اتار جائے گا اس پر. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. اب اس میں جو دین آیا ہے اللہ کی تعریف کیا دی. لیاری صاحب میں آپ کے آس پاس دیکھ رہا ہوں، اللہ کا نام کدھر ہے؟ یا ابا الفضل عباس، یا ابا عبداللہ علیہ السلام. دیکھو بھائی یہ کیا ہے؟ اللہ نے یہی دین بھیجا تھا کہ ہمارا تعلق لوگوں سے. دیکھو میری بنیادی سوال یہی ہے، آپ مجھے ادھر ادھر نکال رہے ہو، مجھے مت نکالو نا. میں بنیاد میں کہہ رہا ہوں جو دین اللہ نے اتارا تو اپنے تعارف کے لیے، اپنے پہچان کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، کہ انسان اپنے خالق کو پہچانے، اپنے مالک کو پہچانے، رب کو پہچانے، لوگوں کے ساتھ نہ جوڑے. ابھی آپ لوگ کس کے ساتھ جوڑے بھائی صاحب؟ آپ میں سے کوئی کہتا ہے اللہ کے ساتھ اور اللہ کے حجت کے ساتھ. ہم اللہ کو جانتے ہی نہیں ہیں نبی کے بغیر، ہم اللہ کو نبی کے بغیر جانتے ہی نہیں ہیں. ہم اللہ کو نبی کے اور نبی کو اہل بیت علیہ السلام کے بغیر جانتے ہی نہیں ہیں. ہمارے پاس دین ہی نہیں ہے، سوائے یہ کہ اللہ نے نبی بھیجا ہے. نبی نہ ہوتے تو اللہ کا دین نہ ہوتا، اور اہل بیت علیہ السلام نہ ہوتے تو نبی کا دین نہ ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم. بات سنو نا، میں یہی کہتا ہوں کہ بنیادی جو دین اللہ نے بھیجا ہے وہ اپنے تعارف کے لیے الحمدللہ رب العالمین، سارے تعریفی اللہ کے لیے. پھر موضوع چینج کیا نا انہوں نے، پھر موضوع چینج کیا. نہیں ہے، حدیث کرتاس میں بات کرو. سوال یہ
دیکھو اور تم نے بنیادی نبی کو سوال میرا بیوقوف یہی بنا ہے، دیا بھائی. علیاری صاحب ایک بات سنو. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جو دین اللہ نے بھیجا ہے انسانیت کے لیے، انسانیت کی ہدایت کے لیے، اس کی نجات کے لیے، کیا تشیع کا یہی دین ہے؟ آپ کے مجالس میں اللہ نہیں ہے، اللہ کا رسول نہیں ہے. آپ کے مجالس میں آپ کے ذاکر یہی نہیں کہتے، آپ کے معمم جو بڑے بڑے علماء وہ نہیں کہتے. تو آپ لوگ اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کے ساتھ پھنسے ہوئے ہیں. آپ لوگوں کے ساتھ پھنسے ہوئے ہیں بھائی صاحب. اللہ کے ساتھ آپ لوگوں کا کوئی تعارف نہیں ہے. دیکھو میں چاہتا تھا کہ یہ علیاری سب صاحب کے بکواس سر کے کر رہے ہیں، اوپر جھوٹ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کا، ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کے لیے، قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ کے لیے، حج جاتے ہیں تو اللہ، سب دنیا جانتی ہے کہ شیعہ نماز پڑھتا ہے، شیعہ حج پہ جاتا ہے، شیعہ رمضان میں روزے رکھتا ہے. یہ کیا، شیعہ قرآن پڑھتا ہے، علیاری صاحب سنو، شیعہ تہجد پڑھتا ہے. یہ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ کہ شیعہ اللہ کو نہیں جانتا؟ او بھائی موضوع کا آپ چینج کر رہا ہے، اب مجھے بات کرنے دیں. دیکھیں میرے محترم ناظرین، میرا سوال یہی ہے، سوال کرتے کرتے یہ دین اللہ نے اتارا. بھائی یہی میرا سوال ہے بھائی صاحب، بنیادی سوال ہے کہ جو دین اللہ نے اتارا انسانیت پر، انسانیت کی ہدایت کے لیے، اس میں کیا ہے کہ اللہ کی پہچان ہو، اللہ کی تعریف ہو، اللہ کا ذکر ہو، اللہ کا شکر ہو، اللہ کی عبادت ہو. آپ لوگوں کے مذہب میں اللہ کی تعریف نہیں ہے. اچھا میرے محترم، دیکھو بھائی صاحب، اب چپ کرو پلیز، یہ جہالتیں باتیں ہمارا ٹائم ضائع نہ کرو. دیکھو میرے محترم، یہ کہتے ہیں کہ ہم شیعہ مذہب میں اللہ کی تعریف ہی نہیں ہے. یہ تو اس کا جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کسی دن کھول لیجئے انشاءاللہ تبارک و تعالی صحیفہ سجادیہ، حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں وہاں پہ دیکھ لیں کہ کس طرح ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑگڑاتے تھے. میں لیکن موضوع کو آپ کو موضوع چینج کرنے نہیں دوں گا. یہ آپ کی چالاکی ہے، ابھی ہمارا اور آپ کا اختلاف، ابھی ہمارا اور آپ کا اختلاف اللہ پہ، اللہ کے صفات پر ہے، لیکن اللہ کی عبودیت پہ نہیں ہے. ابھی دیکھو نا، بھائی بات کرنے دو نا. سوال یہی ہے، بھائی جواب دوں یا نہ دوں؟ میرے سوال سنو گے کتنی دفعہ سناؤ گے بھائی؟ کہہ رہا ہوں بھائی، آپ دیکھ موضوع کدھر ادھر ہٹا رہے ہیں نا، موضوع کو مت ہٹاؤ. میں کہتا ہوں جو دین اللہ نے اتارا انسانیت پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آخری قیامت تک انسانوں کے لیے، یہ وہی دین ہے جو آپ کے پاس ہے. سمجھ گیا. یہ اسی ایک سوال کو انہوں نے 20 مرتبہ تکرار کیا نا. تم میں بھائی سنو، تم میں سے کوئی کہتا ہے یا حسین اشفنا، یا حسین ارزقنا، یا حسین اقض حاجاتنا، یہی دین ہے. یہ اور سوال ہے بھائی صاحب، یہ اور سوال ہے. یہ مزید دیکھیں میرے محترم ناظرین، کیا آپ لوگوں کے دین میں سارے شرک اور بدعت ہے؟ اللہ سے نہیں ہے. یا ابا عبداللہ الحسین، یا ابا الفضل العباس، یا اللہ کیوں نہیں کہتے؟ آپ کو کیا تکلیف ہے بھائی صاحب؟ اچھا آپ لوگوں کو نہیں کہتے کہ اللہ او بھائی صاحب پلیز، اب دیکھو، تم مجھے کہتے ہو کہ چپ کرو میں تاکہ میں سوال کروں، پھر آپ 3-4 مختلف سوال کرتے ہو جو کرو اس طرح سوال سے مجھے مت ہٹاؤ. ایک سوال یہ ہے کہ میرے محترم ناظرین، آپ نے شروع میں جو تم اپنے دین کو قرآن، او بھائی چپ کرو پلیز، مجھے بھی بات کرنے دو نا مولوی صاحب. ایک سوال ہی کرنا ہے، آپ نے جواب تو دینا نہیں، آپ نے سوال کرنا. میں نے سوال سن لیا آپ کا، آپ سن لیں. آپ نے جو شروع میں آ کے سوال کیا تھا بھائی صاحب، وہ اور سوال تھا. آپ نے کہا وہی سوال ہے وہ آپ کا خرافات ہے، شرک ہے، بدعت ہے. اب بھائی بات کرنے دو. آپ نے سوال کیا تھا کہ یہ دین وہی اللہ، وہی دین ہے جو اللہ کی جانب سے آیا. اب آپ مزید سوالات کر رہے ہیں نا. آپ نے شروع میں آزاداری کے متعلق، آزاداری کے متعلق، بھائی بات کرنے دو پلیز. آپ نے سوال کیا تھا آزاداری کے متعلق، آپ نے سوال کیا تھا، ابھی سوال کیا ہے کہ مثلا آپ یا حسین کہتے ہو، یا عباس کہتے ہو، یا علی کہتے ہو، تو یا اللہ نہیں کہتے. دیکھیں میرے محترم ناظرین، میں نے آپ کا جو بنیادی سوال تھا، میں نے یہ سب میں نے کہا تھا کہ یہ اسی فروعات، اسی کی جو اساسی اختلاف ہے، اسی اساسی اختلاف سے بعد فرعی اختلافات نکل جاتے ہیں. نماز ہمارا آپ سے مختلف ہے، روزہ آپ سے مختلف ہے، بہت ساری چیزیں ہمارے سے مختلف. ہمارے پاس آ جائے نا، آپ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں وہ نماز بدعت ہے، وہ گناہ ہے. آپ لوگ جو وضو بناتے ہیں وہ قرآن کے خلاف ہے. آپ لوگوں کا جو ماہ رمضان میں جس وقت افطار کرتے ہو اسی وقت آپ اپنے روزے کا جو ہے باطل کر دیتے ہو. آپ جو تراویح پڑھتے ہو اللہ کی عبادت کی بجائے آپ شیطان کی عبادت کر رہے ہیں، کیونکہ وہ بدعت ہے. ہمارے پاس آ جاؤ تو ہم بھی یہی کہیں گے، آپ کو سنائیں گے کہ یہ سب آپ کی بدعت ہے. آپ جو اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کو نہیں مانتے، یہ کفر باللہ، ٹھیک ہے نا. ہمارے نزدیک آپ کا دین باطل ہے. ہم یہ سب اختلافات کہاں سے آئیں؟ یہ ایک بات ہے، اس کا ایک جڑ ہے وہ مسئلہ امامت، مسئلہ خلافت. مسئلہ امامت، مسئلہ خلافت میں ہمارے آپ سے اختلاف ہے. ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا میرے عزیز، جس کو تم خلیفہ مانتے ہو نا، تمہاری اپنی کتب سے میں نے ثابت کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی خلافت کے متعلق فرمایا کہ میرے بعد ایسے خلفاء آئیں گے
جن کا ظاہر نہیں سنو ابھی میری باری ہے. اب جن کا ظاہر انسان ہوگا ان کا باطن شیطان ہوگا. وہ میری ہدایت پہ نہیں ہے, میری سنت پہ نہیں. جو ان کی تصدیق کرے وہ میرے دشمن ہے, جو ان کی اتباع کرے وہ میری دشمن ہے. جو ان سے دشمنی کرے, جو ان کی اعانت نہ کرے, وہ میری امتی ہے. میں اس کے نبی ہوں, میں اس کی شفاعت کروں گا. اور اس کی نشانی بتائی. نشانی کیا ہے کہ یہ امارت الصفحاء ہے, یہ صفحاء ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صفی کون ہے. قرآن میں آ جاتے ہیں, صفی بتا دیا قرآن نے کہ صفی کون. آپ ایک لفظ رد نہ کر سکے. میں نے بخاری سے ثابت کیا, سنن نسائی سے صحیح سند کے ساتھ ثابت کیا کہ قرآن میں کس کو صفی کہا گیا. مزے کی بات یہ ہے میرے محترم, بلکہ درد کی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو امتی کہتا ہے, اور کہتا بھی ہے میرے محترم ناظرین کہ اگر ایک شخص قرآن کے ایک لفظ پہ بھی یقین نہ رکھے وہ کافر ہوتا ہے. میں نے اس سے سوال کیا کہ جب قرآن کہتا ہے کہ ابو بکر عمر صفی ہیں تو آپ کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ نہیں چپ کرو. تم نے قرآن کا انکار کرتے ہو. پھر اسی ابو بکر عمر کی امامت و خلافت جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باطل قرار دیا ہے, قرآن نے اس کو سفاہت قرار دیا, ان کو گمراہ قرار دیا, باطل, اس کے بچانے کے لیے اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا. کیونکہ پاگل جو ہے نا, پاگل کبھی نبی نہیں بنتا. ایک شخص جو مجنون ادواری, اس کو مجنون ادواری بولتے ہیں. ایک شخص ابھی صحیح ہے پھر کل پاگل ہو جاتا ہے. نہیں سنیں, نہیں میری بات میری باری نہیں سنو مولوی صاحب تم بھاگنے کی کوشش کر, موضوع چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہو. تم نے جو یہاں پہ جو باتیں کی ہیں مجھے بات کرنے دو. دیکھو ابھی میری باری ہے. تم نے ایک بولتا ہے مجنون ادواری. مجنون ادواری کس کو کہتے ہیں؟ ابھی صحیح ہے, کل جو ہے وہ پاگل ہو جائے گا. ان کا عقیدہ یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تھے تو وہ پاگل ہو جاتے تھے, بشری حالت ان پہ طاری ہو جاتی تھی. اب تم نے خود کہا بشری حالت, انہوں نے بے ہوشی کی حالت میں, یہ بے ہوشی کی حالت کیا ہے میرے محترم ناظرین؟ بے ہوشی کی حالت یعنی ان کا عقل کا یہ تو نہیں تھا کہ وہ بالکل بات ہی نہیں کر رہے تھے, وہ بات کر رہے تھے, دیکھ رہے تھے, کہتے قلم کاغذ لے کے آؤ میں لکھ دوں, لیکن یہ ان کی ہوش نہیں تھی, یعنی عقل نہیں تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تھے پاگل ہوتے تھے. یہ رسول پاک سب دنیا کو پتا ہے کہ ایک شخص جب بیمار ہوتا ہے وہ پاگل ہوتا ہے, پاگل ہو جاتا ہے, تو اس کے عقل پہ کوئی بھروسہ نہیں ہوتا, اس کی سنت پہ, اس پہ وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سیرت میں کتنے دفعہ بیمار ہو گئے؟ بہت دفعہ بیمار ہو, بلکہ ایک بیماری تھی ان کو شقیقہ کی ایک بیماری ہے جس کو مائگرین بولتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر یہ ہو جاتا تھا کہ ان کے سر پہ درد ہوتا تھا, ہماری جان ماں باپ ان پہ فدا ہو. وہ اگر وہ ہر دفعہ اسی طرح ہو تو ان کی سنت پہ اعتبار کیا رہتا؟ پھر میرے محترم ناظرین, میں نے ان سے واضح طور پہ سوال کیا تھا کہ یہ انہوں نے جب حکم دیا تھا کہ سوال کیا جواب کیا دے رہے ہیں بھائی صاحب؟ نہیں ابھی پتا چلا نا کہ تم اس دین پہ ہے نہیں ہے. پتا چلا نا تم نے جب نبی, میرا سوال کیا ہے؟ میرا سوال میں نے بتا دیا. چپ کرو ابھی, جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ نہیں, چپ کرو بھائی, ابھی میری باری ہے. تم تو سوال کر رہے ہو, سوال کا جواب چھننے کا تم سوال وہی ہے. دیکھو مسئلہ امامت, مسئلہ خلافت پہ ہمارا آپ سے نزاع ہے. مسئلہ امامت کے لیے تم اس شخص کو امام مانتے ہو جس کو اللہ اور رسول نے بیوقوف پاگل جاہل کہا ہے. دیکھو یہ میرا علیاری صاحب, یہ میرا سوال نہیں ہے, یہ میرا سوال نہیں ہے. امامت اور خلافت پر دوسری نشست میں بات کریں گے اگر موقع ملا. میرا جواب یہی میں بنیادی طور پر یہ کہہ رہا ہوں, دیکھو میرا یہ جواب ابھی نہیں ہے, یہ سوال میں نے آپ سے کیا ہی نہیں ہے. ابھی آپ کبھی ادھر میں بنیادی کہہ رہا ہوں. دیکھو جو دین اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک, کون سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہی جو پاگل ہو گئے تھے, جس کو تم کہتے ہیں بے ہوش ہو کے پاگل ہو گئے تھے, ایسے فضول حکم دیتے تھے. الگ موضوع ہے, یہی موضوع ہے. اور بھائی اسی دین میں دیکھیں, آپ میری بات سنو گے, آپ نے بہت سے باتیں کی, آپ کی شفقت ہوگی, مہربانی ہوگی. دیکھو آپ کی شفقت ہوگی, مہربانی ہوگی. دیکھو اللہ آپ کو ذائقہ خیر دے. میں نے کہا تھا 5 منٹ میں ختم بات. 5 منٹ. آپ چائے پی لے تسلی کے ساتھ, میں بات کرتا ہوں. دیکھو علیاری صاحب, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دین اللہ نے جو اتارا ہے اول پیغمبر سے لے کر آخر پیغمبر تک, یہ صرف اتارا ہے اپنی عبادت سکھانا, لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنا. اب دیکھو میری بات سنو یار, میری بات سنو. الگ موضوع ہے, موضوع سے نکل جاؤ گے, میں کیسے بات کروں گا سر؟ میں آپ کی خدمت میں 10 درجہ عرض کر رہا ہوں. دیکھو میں کہتا ہوں جو دین اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا آخری تکمیلات کے ساتھ, اس میں کیا ہے؟ دیکھو اس کے محفوظ ترین صورت قرآن کریم میں ہے, اگرچہ آپ لوگ اس کو نہیں مانتے. محفوظ ترین صورت قرآن کریم میں ہے. ابھی
دیکھو میری بات سنو یار، میری بات سنو، ابھی میری بات مت کاٹو، آپ نے مجھے 5 منٹ دیے تو میں بات کرتا ہوں. آپ لوگوں کے دین میں جو امامت ہے وہ قرآن میں نہیں، آپ کو لوگوں کا خمس قرآن میں نہیں، آپ لوگوں کے رجعت قرآن میں نہیں. اچھا سنو نا، تنصیب امامت، دیکھو میں بات پورا کروں نا. تنصیب امامت 12 اماموں کا قرآن کریم میں نہیں ہے، کہاں ہے؟ اچھا رجعت نہیں ہے، خمس نہیں ہے، امام غائب نہیں ہے، وغیرہ نہیں ہے، سارے. میں نے کہا نا کہ یہ دین جو آپ لوگوں نے لیا ہے، ان لوگوں کی بنیاد کو میں جانتا ہوں کہ لوگ کون ہے. ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام نہیں ہے، کیونکہ ان کی باتوں میں، حضرت جعفر صادق کی باتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ابو بکر عمر کی تعریف کرتے ہیں، ان کی فضیلت بیان کرتے ہیں. نہج البلاغہ ہے ہمارے سامنے، سوائے دعوت اور ایک خطبہ شکیہ، اس کے علاوہ اس میں وہ آپ کے جو ہے نا محدثین کہتے ہیں کہ اس میں اربعۃ مجاہیل، اس میں 4 مجاہیل ہے، اس میں جو ہے نا وہ ایسے ضعیف لوگ ہیں، مجہول ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے. اس کے علاوہ پوری نہج البلاغہ میں آپ دکھا سکتے ہیں مجھے کہ اس نے ابو بکر عمر کی مخالفت کر لی ہوں؟ نہیں. انہیں ابو بکر عمر کے ہاتھوں پر حضرت علی المرتضیٰ نے بیعت کی، ان کے پیچھے نماز پڑھی، ان کے ساتھ جہاد جو ہے نا اللہ کے راستے میں جہاد میں گئے، شریک ہو گئے، لڑائیوں میں شریک ہوئے کفار کے خلاف. ابھی بات مکمل نہیں ہوئی. میں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی جو مکمل ابھی دین کا جو ڈھانچہ ہے آپ لوگوں کے پاس، میرا سوال بنیادی یہ ہے علی صاحب، اس سے نہیں ہٹنا آپ نے. جو دین آپ لوگوں کے پاس ہے، میرا ماننا ہے، میرا مطالعہ، میرا تحقیق، 1400 سال کی تحقیق علماء کرام کی کہ یہ وہ دین نہیں ہے جو دین اللہ کے رسول پر اتارا گیا تھا. یہ بعد کے خرافات ہے، بعد کی چیزیں ہیں. آپ لوگ ضد میں آ گئے، حق میں آ گئے اور بغض میں آ گئے، بہت سے آپ لوگوں نے نکالی. یہ فروعات کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، میں فروعات کی بات نہیں کر رہا ہوں. فروعات ہمارے بھی بہت سے، آپ کی بہت سے، اس پر بات نہیں ہوگی. میرا آج کا سوال ہے آپ کے اوپر کہ جو دین اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا تھا، آپ لوگوں کے پاس جو دین ہے یہ وہی دین ہے؟ نہیں ہے. آپ ابو بکر عمر کو گالیاں دیتے ہو، انہی لوگوں کے ہاتھوں علی المرتضیٰ نے بیعت کی، حسنین ان کے ساتھ رہے، حسنین کو کوئی نقصان سے نہیں پہنچا. کوئی بھی چیز نقل کرتے ہو نا شیعہ کتب سے ثابت کرو. جو بھی مقدمہ تم یہاں پہ عرض پیش کرتے ہو نا، اس کو شیعہ کتاب سے دکھاؤ پہلے. اس طرح تو مناظرہ تو نہیں ہوتا. یا کم از کم حوالہ دے دو. جو بھی تم کہتے ہو کہ مثلا دیکھو ایسا مقدمہ لاؤ جو خصم کے لیے طرف مقابل کے لیے مقبول ہو نا. تم کہتے ہو کہ یہ ہوا تم سب اپنے عقائد بتاتے ہو نا، وہ تو ہمارے تو نہیں بتاتے. تم بھروسہ کرو. حضرت علی المرتضیٰ نے ابو بکر کے ہاتھ سے بیعت کی نہیں کی. آپ کی کتابیں میرے کتاب سے دکھاؤ. تو میرا عقیدہ پوچھا نا، میں کہتا ہوں نہیں کی. میرا عقیدہ یہ نہیں کیا. تو یہ دیکھو میں نے بنیاد رکھا ہے نا کہ آپ کا دین وہ دین نہیں جو اللہ کے رسول پہ اترا تھا. آپ لوگوں تم استدلال کر رہے ہو مجھ پر کہ ابو امیر المومنین صاحب نے بیعت کیا، اور بھائی شیعہ اس بات کو نہیں مانتے کہ بیعت کیا. تو دکھاؤ نا شیعہ کتاب سے پہلے اپنا مقدمہ ثابت کرو. کوئی بھی استدلال ہو اس کے مقدمے ہوتے ہیں، اس کے پریمیسز ہوتے ہیں، مقدمہ ہوتا ہے. مقدمہ پہلے لاؤ گے پھر نتیجہ نکالو گے. اگر مقدمہ ہی مردود ہے خصم کے لیے تو اس کو کیوں ذکر کرتے ہو؟ اگر ثابت ہو گیا علی علی صاحب کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، ہم ابو بکر یہاں پہ ثنا کریں گے، پھر ہم یہاں پہ ابو بکر پہ صلوات بھیجیں گے، درود بھیجیں گے. ختم. اگر تم نے ثابت کیا کہ امیر المومنین علیہ السلام ابو بکر عمر کی خلافت کو صحیح مانتے تھے، پھر نزاعی ختم. اس کے لیے پھر ایک چیز مانگتا ہوں آپ سے، ایک چیز. پھر یہ جو ہے نا ابھی فی الحال میرے پاس وہ حوالہ جات نہیں ہے. اگر ہفتے کے لیے آپ مجھے اجازت دو گے تو میں لاؤں گا. بالکل ہمارے سر آنکھوں پر. ابھی میری باری ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ابھی بات کروا. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو میرے محترم ناظرین، اختلاف کس پر ہے؟ خلافات تو بہت ساری باتوں پر ہے. اختلاف کا جڑ، اختلاف کا اساس کس پر ہے؟ اختلاف کا اساس مسئلہ امامت، مسئلہ خلافت پر ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ابو بکر اور عمر کو اپنا بعد خلیفہ نہیں بنایا ہے، یہ خود عمر نے خود کہا بیعت ابی بکر کانت فلتتا، بیعت ابو بکر کی بیعت فلتہ تھی، وقی اللہ شرها. اور عمر نے خود کہا کہ ان استخلف فقد استخلف من هو خیر منی وان اترك فقد ترك من هو خیر منی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہتر تھے، اس نے اپنے بعد کسی کو خلیفہ نہیں بنایا. تو ابو بکر عمر کی خلافت پہ کوئی دلیل اس کی یہ شرعی ہے، کوئی دلیل نہیں ہے.
ابو بکر عمر کی خلافت باطل ہے، اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں. اسی کی دلائل سے میں نے آج ثابت کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ابو بکر اور عمر کی خلافت کو وہ خلافت قرار دی ہے جو باطل ہے، جو نہ ان کی سنت پہ ہوں گے، نہ ان کی ہدایت پہ ہوں گے. اور ظاہر میں انسان ہوں گے، باطن میں جثمانہم جثمان قلوبہم قلوب الشیاطین فی جثمان انس. ایسے لوگ میرے بعد خلیفہ بنیں گے جو روح ان کی شیطان کی ہے اور بدن ان کی انسان کی بدن ہے. وہ کون ہے؟ وہ صفی ہوں گے. صفی کون ہے؟ قرآن مجید میں واضح طور پہ میں نے دکھا دیا کہ قرآن مجید میں اور بخاری کی روح سے صفیح کون ہے، جاہل، نادان، ہدایت سے دور کون ہے، وہ میں نے ثابت کر دیا. اب ان حضرت سے میں نے پوچھا تھا کہ آپ قرآن کی تصدیق کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں قرآن کی تصدیق نہیں کرتا. ابو بکر اور عمر کے لیے ان کا تعصب اتنا ہے کہ ابو بکر اور عمر کے لیے قرآن کو بھی ٹکرا دیں گے. بخاری مسلم آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ان کو کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتے، اس کو ٹکرا دیں گے. اب بات چلی حدیث قرطاس پر میرے محترم ناظرین، کہ انہوں نے کہا کہ ابو بکر عمر نے توبہ کیا پھر انہوں نے آواز بلند نہیں کیا. ٹھیک ہے نا، میں نے کہا حدیث قرطاس میں ان لوگوں نے آواز بلند کیا. وہ تو ان کا کیا کہنا تھا حدیث قرطاس کے متعلق؟ انہوں نے کہا کہ ان سے میں نے بار بار پوچھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے، دیکھیں یہ تبلیغ کی حالت میں حکم دیا، یہ لوگ کم از کم خود اجماع کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر گناہ وغیرہ غلطی صادر ہو، لیکن تبلیغ کے وقت ان سے گناہ نہیں ہوتی، کیونکہ اگر اللہ کی جانب سے مبلغ وہ خطا کرتے ہیں تو پھر اس کی کسی بات پہ بھروسہ ہی نہیں ہے، دین کی کسی بات پہ بھروسہ نہیں ہے، کم از کم وہ تبلیغ میں معصوم ہے. تو آج یہ شخص آئے ہیں، انہوں نے ان کی نبوت کا انکار کیا ہے، کیونکہ نبوت کی جو پہلی شرط ہے وہ کیا ہے؟ کم از کم تبلیغ دین میں وہ معصوم ہو. انہوں نے انکار کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ایتونی بقلم وکتف اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدی ابدا. میرے لیے قلم لے کے آؤ اور تختی لے کے آؤ کہ میں ایک ایسی کتاب لکھ دوں، ایک ایسی وصیت لکھ دوں کہ میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہو جانا. انہوں نے خود، آپ لوگوں نے خود ان کی زبان سے سنا، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ سنا کہ انہوں نے بے ہوشی کی حالت میں یہ بات کہی ہے، یعنی کہ ان کا ہوش نہیں تھا، عقل نہیں تھا، بالکل ان کے نص الفاظ ہیں. آج یہ شخص، اس شخص نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا ہے. عمر ابو بکر کے لیے آج پہلے انہوں نے کیا کیا؟ عمر ابو بکر کے بچانے کے لیے قرآن کا انکار کر دیا، پھر انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا، حالانکہ ان کو خود بھی پتہ ہے. اور انہوں نے کتنی جھوٹی باتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بے ہوش ہو جائے. کوئی اس حدیث قرطاس میں یہ نہیں ہے. اس حدیث قرطاس کا نقل کرنے والا کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس. اور بھی صحابیوں نے نقل کیا، اکثر عبداللہ ابن عباس نے نقل کی. عبداللہ ابن عباس سب بخاری میں کتنی جگہ موجود ہے میرے محترم ناظرین کہ اس واقعے کو نقل کر، وہ کہتے ہیں الرضیہ کل الرضیہ، یہ عبداللہ ابن عباس کے الفاظ ہیں. ما حال بین النبی و بین وصیتہ او بین الکتاب کہ الرضیہ کل الرضیہ، سب مصائب کا جڑ. یہ بخاری کے الفاظ نہیں ہے، عبداللہ ابن عباس کا الفاظ نہیں، سب مصائب کا جڑ ہیں. عبداللہ ابن عباس پاگل نہیں ہے، بیوقوف نہیں ہے، احمق نہیں ہے، ربانی هذه الامه. خود تم لوگوں نے روایت کی ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے، جبرائیل نے کہا کہ یہ نوجوان جو یہاں پہ بیٹھے یہ ربانی هذه الامه ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس کو گلے لگا کر کہا کہ اللہم علمہ الکتاب. یہ بخاری میں موجود ہے کہ اللہ اس کو قرآن کے علم عطا فرما. سب صحابہ سے، بہت سارے صحابہ سے افضل ہے علم میں. اچھا، یہ عبداللہ ابن عباس پاگل نہیں ہے کہ وہ کہتا ہے کہ سب مصائب کا جڑ اسی میں ہے کہ ان لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنے نہیں دیا. اور پھر یہ اور اتنے روتے تھے کہ ان کے آگے جو کنکر ہوتے تھے، زمین ہوتے تھے، ان کے آنکھوں کے آنسوؤں سے تر ہو جاتے تھے. تو اگر واقعاً پھر فروعات پہ آ گئے، یہ فروعات نہیں ہے میرے بھائی، یہ اصل مسئلہ امامت پر ہے. مسئلہ امامت پر ہے، مسئلہ امامت. آپ نے دیکھے میرے بھائی، آپ نبی پہ آپ کا ایمان ہی نہیں ہے. قرآن کس نے لایا؟ نبی پہ لایا، وہی نبی جو پاگل تھا. اور بھائی آپ اگر یہاں پہ مانو کہ پہلے یہاں پہ پہلے کب کہا؟ ابھی وہی آپ نے کہا تھا کہ اب بے ہوشی کی حالت میں حکم دیا ہے. آپ نے خود کہا. دیکھو نبی پر دیکھو نبی آپ نے خود کہا آ جاتی ہے، بیماری آ جاتی ہے نا. نہیں، بے ہوشی نہیں آتی، بے ہوشی نہیں آتی، بے ہوشی نہیں آتی. میں دیکھو نا، میری بات سنو، میں نے یہ کہا تھا کہ نبی اگر بے ہوشی آ جائے نا، بے ہوشی آ بھی جائے تو کچھ نہیں بولتے، ایسا نہیں کہ بکواس کرتے ہیں. میں نے کب کہا بکواس کرتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ جو ابھی مجھے جواب دے دو، ابھی مجھے جواب دے دو کہ انہوں نے جو فرمایا تھا، یہ فرمایا تھا کہ میرے قلم کاغذ لا کے آؤ کہ میں آپ کو وصیت لکھ دوں تاکہ تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ. یہ انہوں نے جو کہا تھا، یہ جملے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عقل و ہوش سے کہا تھا یا بے عقلی سے کہا تھا؟ بے ہوشی سے کہا تھا. نہیں، ہوش سے کہا تھا، ہوش سے کہا. تو کیوں پہلے بولا کیا؟ تو جب بات سنو نا، تو کیوں کہتے ہو کہ بے ہوشی سے کہا تھا؟ شروع میں کہا
اب تم نے اپنے یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا علیاری صاحب آپ تو جن لوگوں نے مخالفت کی دیکھو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں وہ فاسق ہوتے ہیں یا اچھے لوگ ہوتے ہیں؟ مجھے بتاؤ بھائی. یہ مجھے بتاؤ کہ اس وقت کتنے گروپ موجود تھے؟ 2 گروپ موجود تھے نا. صحابہ اکثر موجود تھے اکثر موجود تھے نا. ان میں 2 گروہ ہو گئے نا. کسی نے کہا لکھوا دو, کسی نے کہا چھوڑ دو. ہاں اب ما ينبغي عند نبی یہی الفاظ ہے نا کہ مناسب نہیں ہے کہ کسی نبی کے پاس جھگڑا ہو. جھگڑا کرنے والوں میں علی المرتضیٰ تھے نہیں تھے دکھاؤ ثابت کرو کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ موجود تھے نا. کہ جھوٹ بولتے ہو دکھاؤ. جھوٹ بولتے ہو کہ رسول امیر المومنین صاحب نے آواز اٹھائی ہے. جھوٹ بولتے ہو دکھاؤ کسی تاریخ میں شیعہ کتب میں وہ عمری کتب میں دکھاؤ کہ امیر المومنین صاحب نے بھی جھگڑا کیا. نہیں کسی حدیث میں نہیں کہ موجود تھے. کسی حدیث میں نہیں کہ موجود تھے. کسی اگر موجود بھی تھے نا ایسا ضروری نہیں کہ ہر شخص جو موجود ہے وہ جھگڑا بھی کرتا ہے. تمہارا جو کام ہے جھوٹ. تمہارا مذہب ہی اسی بات پہ اساس ہے مولوی صاحب. تمہارا مذہب کا اساس اسی بات پر ہے کہ تم جھوٹ پہ جھوٹ باندھتے جاؤ. جھوٹ پہ جھوٹ باندھتے جاؤ. جھوٹ بول رہے ہو نا ثابت کرو نا کسی اپنے کتاب سے ثابت کرو کہ امیر المومنین علیہ السلام نے بھی آواز اٹھائی ہے. میرے بات سنو. میں نے کہا جو لوگ موجود تھے جنہوں نے کہا کہ کتاب لکھوا دو تو صحیح تھے غلط تھے؟ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ کتاب لکھوا, اگر آرام سے کہہ رہے تھے کہ کتاب لکھا دو اچھی بات کر رہے تھے. کتاب لکھوا دو آرام سے کہہ رہے تھے نا. پھر حضور اکرم آواز اٹھانے کی ضرورت نکالا ہی نہیں. دونوں کو باہر نکالا. اگر آواز نہیں اٹھائی تو باہر کیوں نکالا اس کو؟ نکال دیا سب کو نکالا. مطلب یہ ہے کہ آپس دونوں طرف. تو مجھے بتاؤ نہیں دونوں ایک جیسے نہیں ہیں. جن لوگوں نے آواز اٹھائی ہے دیکھیں اجازت دیں جن لوگوں نے آواز اٹھائی ہے چاہے وہ نہیں مجھے بات کرنے دو. کتاب کرتاس پہ ہمارا سوال نہیں ہے آج. میں دیکھو آپ میرے سوال کو کبھی ادھر ابھی مجھے بات کرنے دو. پہلی بات ہے جن لوگوں نے آواز اٹھائی ہے وہ سب غلط کرتے ہیں. جن لوگوں نے آواز اٹھائی ہے چاہے وہ کہتا ہے لکھا دو چاہے کہتا ہے نہ لکھا دو ٹھیک ہے نا. لیکن جن لوگوں نے شروع میں مخالفت کی ہے اور کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہزیان کہہ رہے ہیں, یہ تو بخاری میں 7 جگہ موجود ہے, وہاں پہ حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہزیان کر رہے ہیں, وہ ان کا تو کفر ثابت ہے. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دے کنایتاً یا سوال کی حالت میں کیا یہ بکواس کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں, یہ تو کفر ہے, اس میں شک ہی نہیں. آج آپ بھی الحمدللہ یہاں پہ اپنے کفر کا آپ نے شروع میں ثبوت دے دیا. جب آپ کو اس بات کا پتہ چلا کہ یہ بات بہت قبیح ہے, آخر میں اپنی بات آپ نے گھما دی اور کہہ دی کہ وہ بے ہوشی کی حالت میں نہیں, انہوں نے نہیں کہا. لیکن شروع میں آپ نے کہا تھا 2-3 دفعہ آپ نے کہا تھا کہ بے ہوشی کی حالت میں, شروع میں کہا تھا کہ بے ہوشی کی حالت میں. تو بہرحال جن لوگوں نے آواز اٹھائی ہے بھائی چپ کرو, جن لوگوں نے آواز اٹھائی انہوں نے سب غلط کیا. لیکن ان میں سے جنہوں نے صرف آواز اٹھایا نا کہ لکھا دو, انہوں نے ان لوگوں کے جواب میں کہا کہ آواز کہا ہے کہ لکھا دو جنہوں نے کہا تھا کہ یہ بکواس کر رہے ہیں, ان دونوں کا گناہ ایک جیسا نہیں ہے. پھر یہ کہنا کہ امیر المومنین علیہ السلام موجود تھے یہ کسی حدیث میں نہیں ہے. پھر یہ کہنا اگر موجود بھی تھے تو ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے آواز اٹھایا ہو. ابو عمر کے متعلق یہ موجود ہے, آپ کے علماء کے اعترافات موجود ہیں کہ عمر ہی وہی شخص تھا جس نے کہا تھا کہ یہ بکواس کر رہے ہیں. وہ بخاری کے نص الفاظ ہے غلبہ الوجہ حسبنا کتاب اللہ. ابھی آپ کا عقیدہ یہی ہے حسبنا کتاب اللہ؟ مجھے بتاؤ حسبنا کتاب اللہ خود بذات خود کفر ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اگر کتاب اللہ کافی ہے تو اللہ نے کیوں کہا بار بار کہا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اگر تم اللہ کو مانتے ہو تو میری اتباع کرو. کہ یہ اسلام میں صرف قرآن میں سب کچھ سب ہدایات نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اہل بیت الطاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. اس کے بغیر اسلام بالکل انکمپلیٹ ہے, اس میں کچھ بھی نہیں بچتا. اگر آپ سنت کو نکال دیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو نکالیں, حسبنا کتاب اللہ یہ خود لفظ کفریہ ہے. غلبہ الوجہ جو عمر نے کہا تھا وہ بھی عبارت اخرى ہے اسی سے کہ حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نستجیر بالله. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو نکالا ہے تو لازمی بات ہے کہ وہاں پہ اس حالت میں وصیت لکھانا ناممکن تھا. دیکھیں آپ خود میرے ناظرین محترم اس بات کو اچھی طرح تصور کریں کہ ایک شخص فرض کریں نبی نہیں ہے, فرض کریں ایک عام آدمی ہے, بزرگ آدمی ہے, اپنے خاندان کا بزرگ آدمی ہے, 70 سال کا ایک آدمی ہے, وہاں پہ لیٹا ہوا ہے بیماری کی حالت میں. اس کے ساتھ اس کے بیٹے آئے ہیں, اس کے نواسے آئے ہیں, بھائی آئے ہیں. وہ کہتا ہے قلم کاغذ لے کے آؤ تاکہ میں یہاں پہ وصیت لکھ دوں. تو وہاں پہ جھگڑا شروع ہو جاتا ہے کہ کچھ کہتا ہے لکھ دو, کچھ کہتا ہے نہ لکھو. اس حالت میں وصیت لکھنا ناممکن ہے, سب کو پتہ ہے.
اس حالت میں وصیت لکھنا ناممکن ہے جب تک جھگڑا ہو رہا ہے. تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اچھا کام کیا کہ ان لوگوں کو نکال دیا, ان بدتمیزوں کو وہاں سے نکال دیا. یہ صحابہ کا آخری کردار, آخری زیارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے برات کا اظہار کیا, ان کو وہاں سے بھگا دیا, ان کو نکال دیا, ان کا منہ کالا کر دیا. اس میں عمر بھی تھے. تو ان کو جب نکالا ہے تو حدیث میں بہت موجود ہے کہ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت لکھا دیا. اب کہتے انہوں نے سوال کیا کہ پیغمبر نے کیوں نہیں لکھایا. یہ ان کی بیوقوفی ہے, ان کی جہالت ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد وصیت نہیں لکھایا. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ وصیت جو ہے کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت لکھایا یا نہیں لکھایا. یہ کتاب ہے, کتاب سلیم ابن قیس الہلالی, جزء نمبر 1. ملاحظہ فرمائیے اس کتاب میں اسی نے تو سارا برباد کر دیا سب کچھ. یہاں پہ علماء اس حدیث کو نہیں مانتے, اکثر ہم سب مانتے ہیں. حدیث نمبر 11 نہیں مانتے. یہاں پہ ملاحظہ میں فرمائیے. دکھاتا ہوں آپ, سلیم بن قیس الہلالی نے سب کچھ تباہ کر دیا. کچھ نہیں, آپ ہمارے احادیث نے, حقائق نے, آپ کو قرآن نے تباہ کیا. ابھی میں نے آج قرآن دکھایا, آپ قرآن کو بھی نہیں مانتے نا. امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا ألست قد شهدت رسول الله صلى الله عليه وآله حين دعا بالكتف ليكتب فيها ما لا تضل الأمة ولا تختلف. طلحہ, کیا تجھے یاد نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تختی لے کے آؤ, ہڈی لے کے آؤ اور قلم لے کے آؤ تاکہ میں تمہیں وصیت لکھ دوں, تاکہ امہ میں اختلاف نہ ہو, گمراہی نہ ہو. فقال صاحبک, اور تیرے ساتھی نے کہا ان نبی اللہ یحجر, اور تیرے ساتھی عمر نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہذیان کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں. فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثم ترکا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا, پھر انہوں نے وصیت کو چھوڑ دیا. قال بلا قد شهدت ذلك, طلحہ نے کہا جی مجھے یاد ہے. قال فإنكم لما خرجتم أخبرني بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالذي أراد أن يكتب فيها. جب آپ لوگوں کو نکال دیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا ہے کہ میں کیا لکھانا چاہتا ہوں, مجھے بتا دیا تھا. وہ اور چاہتے تھے کہ سب اس پہ شاہد ہوں. فأخبره جبرائیل أن الله عز وجل قد علم من الأمة الاختلاف والفرقة. تو جبرائیل نے کہا کہ یہ امت آپ کی بات کو نہیں مانے گی, آپ کے بعد امت میں اختلاف آئے گا, آپ کے بعد افتراق آئے گا. ثم دعا بصحيفة فأملى علي ما أراد أن يكتب في الكتف وأشهد على ذلك 3 رهط. تو جب آپ لوگوں کو نکال دیا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ اس حالت میں لکھانا ہی ناممکن تھا. اس حالت میں یا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جن لوگوں نے مجھ سے بدتمیزی کی ان کو قتل کرو. اصل تو یہی بنتا تھا شریعت کے روح سے. جو پہلا جو حکم ہے کہ جن لوگوں نے بدتمیزی کی ہے, رسول کو خود پتہ ہے, اس شخص کو بخوبی پتہ ہے کہ بخاری کے الفاظ ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نستجیر باللہ ہذیان کا ہے, بکواس کیا ہے نستجیر باللہ. حکم تو یہ تھا کہ سب قتل ہو جاتے, لیکن اس وقت اگر کہتے کہ عید کو قتل کرو تو وہاں پہ جنگ صفین وہیں پہ شروع ہو جاتا, وہاں پہ خانہ جنگی اسی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض موت میں ہو جائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا, ان کو نکال دیا وہاں سے. جب ان کو وہاں سے نکال دیا ہے تو پیغمبر امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے وصیت لکھا دیا اور 3 لوگوں کو شاہد بنایا, سلمان و ابو ذر اور مقداد کو. وسمى من يكون من الائمه الهدى الذين امر الله بطاعتهم الى يوم القيامه. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ائمہ کون ہے قیامت تک. فسماني اولهم, سب سے پہلے میں, ثم ابني هذا وادنى بيده الحسن ثم الحسين ثم 9 من ولد ابني هذا یعنی الحسین علیہ السلام. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا دیا وہاں پر کہ سب سے پہلا جو خلیفہ ہوگا میں ہوں گا, اس کے میرے بعد امام حسن علیہ السلام, اس کے بعد میرے بیٹے امام حسین علیہ السلام, اور اس کے بعد 9 امام ہیں امام حسین علیہ السلام کے فرزند سے. كذلك كان يا ابا ذر وانت يا مقداد, ابو ذر مقداد, یہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ وصیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا یا نہیں لکھا؟ فقاموا وشهدوا, سب کھڑے ہو گئے اور شہادت دی. نشهد بذلك على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم, کام شہادت دیتے ہیں یہ ہوا, ٹھیک ہے نا. یہ کتاب السلیم ہم شیعہ محدثین کے نزدیک بالاجماع صحیح ہے. شیعہ محدثین کے نزدیک, شیعہ مجتہدین ان کی باری آتی نہیں ہے, شیعہ مجتہدین کو حدیث کا کیا معلوم. شیعہ مجتہدین کے نزدیک یہ بالاجماع نصر صحیح متواتر ہے. اچھا, ابھی آپ سے پہلے کسی شخص نے فون کیا تھا, تو یہ حدیث قرطاس. اب جو ہمارے اور آپ کے درمیان جو اختلاف ہے مسئلہ امامت, مسئلہ خلافت پر ہے. اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کی امامت, ان کی خلافت مختلف احادیث سے آپ کے کتب میں ثابت ہے. اسی طرح ابو بکر عمر کے جو متعین آپ کے کتب میں, بلکہ قرآن مجید سے آج میں نے ثابت کیا, آپ جواب بھی نہیں دے سکے نا. اس کی جواب میں آپ نے صرف یہی کہا جواب کے لیے آپ نے کب موقع دیا بھائی صاحب؟ آپ نے جواب کے لیے موقع کب دیا؟ بتاؤ, کیا آپ تصدیق کرتے ہو کہ ابو بکر عمر سفیہ تھے؟ دیکھو نا, جواب دے دو. میں نے جو سوال کیا آج اسی پر بحث ہے نا, آج اسی پر بحث ہے نا. میں نے جو سوال کیا تھا اس سوال کے متعلق آپ نے کوئی بات نہیں کی. کبھی ادھر کی بات ہے, کبھی ادھر کی بات ہے, فروعات پہ آ گئے, کبھی اختلافی مسائل پہ آ گئے.
آپ سوال یہ ہے کیا دین اللہ کی جانب سے؟ وہی اگر دین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم اہل بیت علیہ السلام سے لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ تو دنیا کو معلوم ہے، تو یہ دین اگر اہل بیت علیہ السلام سے لیتے ہیں تو وہی اللہ کی دین ہے. کیوں؟ ہاں، آپ لوگ جو دین لیتے ہو نا، کن سے دین لیتے ہو؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر عمر سے لیتے ہو. ابو بکر عمر کو بتاؤ مجھے، کیا تم تصدیق کرتے ہو قرآن کی، بخاری کی، نسائی کی، اپنی نبی کی تصدیق کرتے ہو کہ وہ سفیہ تھے یا تصدیق نہیں کرتے؟ مجھے بتاؤ. دیکھو نا بات، میں نے جو بات کی نا وہ بات الگ ہے، وہ سوال میرا الگ ہے. میں نے سوال یہی ہے کہ دین اگر یہ دین دیکھو، اگر کوئی سفیہ سے دین لیتا ہے وہ اللہ کے دین ہے؟ مجھے بتاؤ. سفیہ جو بھی ہے، اگر کسی سفیہ سے دین لیتا ہے انسان، گمراہ سے دین لیتا ہے، وہ اللہ کی دین ہے؟ آج میں نے آپ کے اپنے کتاب سے، قرآن سے، بخاری سے ثابت کیا ابو بکر عمر سفیہ تھے. میرے بات سنو بھائی، میرے بات سنو نا، میری بات سنو نا. آپ ابھی سفیہ اس کو کہہ رہے ہیں، علی رضی اللہ عنہ اس کو سفیہ نہیں کہا. اللہ نے قرآن میں سفیہ کہا، تعریفیں کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. دکھاؤ شیعہ کتاب میں، دکھاؤ کس تعریف کیا. اس کو علی المرتضیٰ نے نہیں سمجھا، اسی لیے ان کو سفیہ سمجھتے تھے. حضرت بالکل، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان کے زمانے کے لوگ ہیں. کبھی اس کو سفیہ کہا، کبھی اس کو بیوقوف کہا. بالکل، ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام ہمیشہ. خروج اور بات ہے، خروج اور بات ہے، سفیہ سمجھنا اور ہے. دیکھو نا، میری بات سنو یار، آپ نے 10 منٹ بات کی، مجھے 2 منٹ نہیں چھوڑتے، میں کہاں جاؤں؟ یہ تو جواب ہے نا. تم منہج البلاغہ شیعہ کو چھوڑ دو. فعلاً تم جواب حلی دے دو، تم جواب الزامی نہ دو. تم اسی مقدمات کو اب جواب دے دو، پھر نقصی جواب کا ذکر کرو نا. اگر یہی تو میں کہہ رہا ہوں. کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ قرآن کی آیت اور بخاری کی روایت؟ نہیں، میرے بات کون سی روایت؟ وہی کہ عمر نے بدتمیزی کی ہے، آواز بلند کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سفیہ بولا ہے قرآن میں. اللہ تعالیٰ نے جس کو سفیہ بولا، جاہل بولا، گمراہ بولا، تو وہ کیسے امام ہو سکتا ہے؟ مجھے اس بات کا جواب سمجھاؤ مجھے. علی المرتضیٰ نے اس کی امامت قبول کر لی، نہیں کیا. عمر کی امامت قبول کر لی، عثمان کی کر لی. بھائی صاحب، اس کے زمانے میں اس نے خروج کیا، جھگڑا کیا، نہ دعویٰ کیا، کچھ نہیں کیا. دکھاؤ یہ کتاب کشیا کتاب ہے، کتاب سلیم ہے، یہ کتاب کافی ہے، یہ بلّہ یزر الفقیہ ہے. دکھاؤ. میں دکھاؤں کہ امیر المومنین اسلام ابو بکر عمر کے متعلق کیا کہتے تھے؟ میں دکھاؤں آپ کو مسلم سے دکھاؤں، نہج البلاغہ سے دکھاؤ، نہج البلاغہ سے دکھاؤ. تمہارا کام ہے، تو استدلال کرنا تیرا کام ہے، شیعہ کتب سے استدلال کرنا تیرا کام ہے. مولوی صاحب جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام ابو بکر عمر کو مانتے تھے. وہ کسی شیعہ کتاب سے کوئی اس کو ان پہ لازم ہے کوئی حدیث لے کے آئیں وہ کیسے ان کو مانتے تھے. میں دکھاتا ہوں، یہ کتاب ہے صحیح مسلم. میرے محترم ناظرین، کتاب ہے کون سی؟ صحیح مسلم. یہ کتاب ہے صحیح مسلم، چاپ دار الفکر، سنہ 1432 میں کتاب دار الفکر بیروت میں چھپی ہے. باب حکم الفیء، کتاب الجہاد والسیر والمغازی. اچھا، حدیث نمبر 1757، حدیث لمبی ہے، ملاحظہ فرمائیے. اس حدیث میں گفتگو چل رہا ہے خلیفہ ثانی عمر بن الخطاب اور عباس ابن عبد المطلب اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے درمیان. ابو بکر عمر کہتے ہیں فلما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال ابو بکر انا ولی رسول اللہ. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو ابو بکر نے کہا کہ میں رسول کا ولی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. فجئتما، تو تم دونوں میرے پاس، ان کے پاس آئے تھے، ابو بکر کے پاس آئے. تطلب میراثک من ابن اخیک ویطلب هذا میراث امرأته من ابی. ہاں، تو عباس آپ جو تھے اس وقت اپنے بتیجے سے اپنا میراث طلب کر رہے تھے، اور یہ حضرت جو ہیں یہ ان کی وائف ہیں، ان کی زوجہ ہیں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، ان کی میراث ان کے والد سے طلب کر رہے تھے. کس سے طلب کر رہے تھے؟ ابو بکر سے. اچھا، فقال ابو بکر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. تو اس وقت ابو بکر نے یہی حدیث نقل کیا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نورث ما ترکنا صدقہ، ہماری میراث نہیں ہوتی، جو ہمارا ترکہ ہوتا ہے وہ صدقہ ہوا کرتا. فرأیتماہ کاذبا آثما غادرا خائنا. تو تو نے یا عباس اور آپ نے یا علی علیہ السلام، آپ دونوں کا نگاہ ابو بکر پہ اس طرح تھا کہ ابو بکر کاذب ہے، گناہ کار ہے، غدار ہے، خائن ہے. اور صحیح ترجمہ کیا نہیں کیا بھائی مولوی صاحب میں نے؟ ہاں، لیکن ڈنڈی مارا نا، ڈنڈی مارا، ترجمہ بھی کیا، ڈنڈی بھی مارا. ڈنڈی کیا؟ لوگ یہ گمان کر رہے تھے کہ یہ ایسا غدار ہے، خائن ہے،
ایک گمان ہے. آپ لوگ یہی سمجھ رہے تھے نا, لیکن حقیقت ایسا تو نہیں ہے نا. کہتے کہ آپ لوگ تو یہی سمجھ رہے تھے, لیکن حقیقت تو ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب عمر جھوٹے ہیں سچے؟ انہوں نے یہی کہا کہ میرے بولو. عمر صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر حقیقت میں سچے جو بھی ہیں. دیکھیں آپ فرما رہے ہیں کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر کو اچھے مان رہے تھے, عمر کو اچھے مانتے تھے, ان کو خلیفہ تسلیم کرتے تھے. حالانکہ یہ عمر کے اپنے الفاظ ہیں کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام, اور نہ صرف علی علیہ السلام, عباس بھی, عباس ابن عبد المطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچے, یہ دونوں ابو بکر کو کیا سمجھتے تھے؟ ابو بکر کو کذاب, گنہکار, غدار اور خائن. واللہ یعلم انہ لصادق بار راشد تابع للحق, اور اللہ جانتا ہے کہ ابو بکر بڑے سچے اچھے آدمی تھے. ثم توفی ابو بکر, ترجمہ کرو. اور اللہ جانتا ہے کہ ابو بکر سچا آدمی تھا, نیک آدمی تھا, ہدایت پہ تھا اور حق کا تابع تھا. اللہ اکبر. اور سنو, دیکھو یہاں پہ دو عقیدے ہیں نا, ایک عقیدہ ہے علی علیہ السلام کا, ایک عقیدہ ہے عمر کا. عمر آپ کہتے ہیں, دیکھو میرے بھائی, آپ کہہ رہے ہیں یہاں پہ جو گفتگو آپ کے ساتھ چل رہی ہے, آپ بھول گئے. آپ کہتے تھے کہ علی علیہ السلام ابو بکر کو اچھے مانتے تھے, ان سے بیعت کیا, ان کی امامت کو مانا ہے. حالانکہ خود عمر کہہ رہے ہیں کہ علی علیہ السلام ابو بکر کو جھوٹے مان رہے تھے. وہ جو عمر کہہ رہا ہے کہ وہ اچھے تھے, نیکوکار تھے, وہ عمر کا عقیدہ ہے, وہ عمر کا عقیدہ ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن یہاں پہ بات یہاں پہ چل رہی ہے اس بات پہ کہ علی علیہ السلام کا نظر, ان کی نگاہ ابو بکر پہ کیا تھی. پھر دوسرا حدیث دیکھیں, وہ اسی حدیث میں ثم توفی ابو بکر, پھر ابو بکر کی وفات ہو گئی. وانا ولی رسول اللہ وولی ابی بکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو پھر میں ولی ہوں ابو بکر کا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میں وصی خلیفہ ہوں. فرأیتمانی کاذبا آثما غادرا خائنا, تو تم دونوں کا عقیدہ یہ ہے. رأیتمانی, تم دونوں کا عقیدہ یہی ہے. رأی عقیدے کو بولتے ہیں. تم دونوں کا عقیدہ یہی ہے. تم مجھے اس نگاہ سے دیکھتے ہو کہ میں کاذب ہوں, آثم ہوں, غادر ہوں, خائن ہوں. واللہ یعلم انی لصادق بار راشد تابع للحق, اور اللہ جانتا ہے کہ میں صادق ہوں, میں سچا آدمی ہوں, نیک آدمی ہوں, حق کا پیروکار ہوں. ٹھیک ہے نا. تو آپ ہمیں نہ کہہ دیں بھائی کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر عمر کو صحیح خلیفہ مانتے تھے, کیونکہ عمر کا اپنا قول موجود ہے, ان کی اپنی شہادت موجود ہے کہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام ابو بکر اور عمر دونوں کو کاذب جھوٹا, آثم گنہکار, غادر غدار, خائن چور, خائن خیانت کرنے والا مانتے تھے. تو کیوں کہتے ہو کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اچھے مانتے تھے؟ ختم. مولوی صاحب اب بولو, بس آپ جو ہے نا دوسروں کی باری دے دیں, 5 منٹ آپ بات کریں, اس کے بعد آپ سے گفتگو ختم ہے. پھر اگلے ہفتے تو پوری تیاری کر کے آ جائیں. آپ جو ہے نا مفتی صاحب آپ اگلے ہفتے نا ہمارے جو آپریٹر صاحب ہیں ان سے کہہ دیں کہ آپ کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں, اور اپنا موضوع بالکل مشخص کر دیں. پھر آپ بھی اسی موضوع پر, میں بھی اسی موضوع پر آپ سے گفتگو کریں گے. بالکل. ابھی میرا سوال سنیں گے آپ؟ میرا سوال صرف یہ دوہرا رہا ہوں کہ جو دین کا جو ڈھانچہ اس وقت ہے تشیع کے پاس, دیکھو ہنسے آپ نہیں, پھر میں بھی ہنسوں گا, پھر لوگ درمیان میں جو ہے نا مزے کریں گے. سوال کتنی دفعہ پوچھیں گے بھائی؟ 10 دفعہ تو جواب دے دیا آپ کو. نہیں, بس یہ جواب نہیں ملا, مجھے جواب نہیں ملا. کبھی ادھر کبھی ادھر بھاگنے سے کچھ نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں جو دین جو ڈھانچہ اس وقت آپ لوگوں کے پاس ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ڈھانچہ کیا ہے؟ وہ ڈھانچہ مجھے بتاؤ. سنو, وہ ڈھانچہ کیا ہے؟ امامت, تنصیب امامت. میری بات سنو گے نا, تنصیب امامت قرآن میں نہیں, 12 امام قرآن میں نہیں, ان کی عصمت قرآن میں نہیں. اگر ٹھیک ہے نا, اگر سنو میری بات سنو. آپ اس کو عالم الغیب سمجھتے ہو کہ یہ جانتے کب ان کو موت آتی ہے, کب موت آتی ہے, ان کی اجازت سے موت آتی ہے, یہ سارے یہ قرآن میں نہیں ہے. باقی جو ہے نا ابو بکر عمر کیا ہے, ابو بکر عمر کیا ہے بھائی, ابو بکر عمر کیا ہے بھائی. 5 منٹ میرے, ابو بکر عمر کیا ہے. بھائی جو قرآن میں ہے نا وہ تو مانتے ہو, وہ جو قرآن میں ہے کہ ابو بکر عمر صفیہ, اس کو تو مان لو پہلے. سنو میرے 5 منٹ پورے کرو نا. اس میں دیکھو آپ غلط کر رہے ہو. وہ 5 آخر میں تو اب نئے سوال لے کے نا, یہ تو سب نئے سوال ہے بھائی. میرے بات دیکھو نا علیاری صاحب, میرا پہلا سوال یہی, ابھی پھر اس کی وضاحت کر رہا ہوں. آپ میرے جو ہے نا 5 منٹ آپ نے دیے, دیکھو ٹائمر بھی لگایا آپ نے, تو مجھے چھوڑ دو بھائی. یہ آخری 5 منٹ میں نئے موضوع کیوں لے کے آتے ہو کہ قرآن میں ان کے نام دکھاؤ, قرآن میں ان کو اسمت دکھاؤ. شروع میں کہہ دیتے نا, شروع میں کہہ دیتے. میرے بات سنو نا علیاری صاحب, بات سنو. میں کہتا ہوں جو دین جو محفوظ شکل میں قرآن کریم میں ہے,
حدیث میں اختلاف ہے، آپ کے حدیث میں بھی اختلاف، ہمارے حدیث میں بھی اختلاف، اقوال میں اختلاف، روایات میں اختلاف، تاریخ میں اختلاف. جو محفوظ چیزیں قرآن کریم میں ہے. میں کہتا ہوں جو تشیع کا وہ قرآن جو بکری کا وہ کہاں شیعہ کا جو تو میرے بات سنو گے نا، وہ قرآن جو میرے 5 منٹ چھوڑو، میرے 5 منٹ چھوڑو، میرے 5 منٹ پورا کروں. میں کہتا ہوں ابھی محفوظ آپ شروع سے 5 منٹ آپ کے نہیں شروع نہیں 5 منٹ. ہاں جزاک اللہ. ہاں جی دیکھو علیاری صاحب، میرا سوال یہی تھا ابتدا سے، ابھی بھی یہی ہے کہ جو دین تشیع کا جو دین ہے اس وقت، یہ قرآن کریم میں نہیں ہے. ان کا کوئی چیز بھی قرآن کریم میں نہیں ہے. بس میرے بات سنو نا، جواب میں ہنسنا ہے مجھے، ہاں ہنسنا ہے جواب میں. آپ بات کرتے میں خاموش ہوں. 5 منٹ آپ کا نا بھائی، میں تو کچھ نہیں کر رہا. بسم اللہ. دیکھو بھائی صاحب، آپ جب ہنستے ہیں نا تو یہ ایک قسم کی جو ہے نا استہزاء ہے نا بھائی صاحب. میں کہتا ہوں جو دین تشیع کا جو دین ہے، جو تشیع کا دین ہے، اللہ بھی استہزاء کرتا ہے. ہاں دیکھو نا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں جو استہزاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پہ کر رہا ہے نا، عجیب ہے. جو توحید، جو عقیدہ، جو پاکیزگی دین کی، اللہ کی طرف جو ہے نا وہ لوگوں کی رجحان کی تشیع میں نہیں ہے. امامت، 12 امام کی تنصیب، ان کی عصمت، ان کے عالم الغیب ہونا قرآن میں نہیں ہے. خمس قرآن میں نہیں ہے. رجعت قرآن میں نہیں ہے. امام غائب کا انتظار قرآن میں نہیں ہے. یہ چیزیں یعنی شیعت کے بنیادی عقائد قرآن میں ہیں، یہ سب قرآن میں ہے. ابھی آپ دیکھ میری بات سنو، ابھی آپ کہتے ہو کہ خلافت ابوبکر عمر کے بعد کی باتیں ہیں. پہلے آپ تشیع مذہب کی جو ہے نا وہ صحت تو ثابت کرو، کہاں سے صحیح ہے؟ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، پوری انسانیت کے لیے دین آیا. اس وقت پوری انسانیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جمع ہو گئی، دین لوگ سیکھتے تھے. آپ لوگ پھر خرابت پہ آ گئے، پھر ایک خاندان پہ آ گئے. جیسے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایک قوم کے لیے آتے تھے، ایک قوم ہوتا تھا، ایک کافۃ للناس. قیامت تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسانیت کا مجموعہ بنایا، ان کو سب کچھ سکھایا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے مکمل کیا آپ لوگوں کا دین. صحابہ کو کہا آپ لوگوں کا دین ہم نے مکمل کیا. اللہ تعالیٰ نے یہاں امامت کی کوئی لفظ، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، بس اس کے علاوہ امامت کہیں بھی نہیں، ان کی عصمت کہیں بھی نہیں، ان کی مفترض الطاعت کہیں بھی نہیں. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، وہ کیا ہے؟ وہ شیعوں کی قرآن ہے. نہیں، اولی الامر قیامت تک ہوں گے بھائی صاحب. ہاں بالکل، ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے، اولی الامر قیامت تک ہے. ہاں قیامت تک ہے. قیامت آپ تک لوگوں کا اولی الامر ابھی کدھر ہے؟ آپ کا کدھر ہے ابھی؟ ہمارا آپ کا تو نہیں ہے، آپ کا تو نہیں ہے. اللہ کا 1200 سال سے 1200 سال سے غائب ہے. اللہ حی قیوم ہے. اللہ کا اللہ حی قیوم ہے. اللہ کے متعلق ہے الحی القیوم. بھائی الحی القیوم اللہ کے متعلق ہے نہیں ہے؟ الحی القیوم ہے اللہ کے متعلق. تو اولی الامر کے لیے شرط نہیں ہے، کے متعلق ہے. اولی الامر کے لیے شرط نہیں ہے کہ اگر وہ سامنے نہیں ہے تو اولی الامر نہیں ہے. آپ حی قیوم ثابت کرو، حی قیوم ثابت کرو. اس کے لیے ہم نہیں کہتے کہ وہ بھائی ان کی موت نہیں ہوتی، انسان کی موت ہوتی ہے، لیکن وہ موت پہ آ جائے، وقت آئے گا تو انشاءاللہ شہادت ہوگی. تو آپ لوگوں کا ابھی کوئی رسول پاک، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اولی الامر کے لیے شرط نہیں ہے کہ وہ سامنے موجود ہو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ولی امر تھے، غار میں چھپے ہوئے تھے، غار حرام ہے، غار ثور میں چھپے ہوئے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مخفی تھے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے اولی الامر کے لیے. آپ لوگوں یہ آپ کی جہالت ہے مولوی صاحب. بہرحال آپ کے 2 منٹ مزید ہیں. بس بات ختم ہو گئی. میں کہتا ہوں آپ جو ہے نا تشیع کو بنیادی طور پر ثابت کریں، اس کی حقانیت ثابت کریں. اس کے بعد پھر مسائل پہ آئیں گے کہ امامت پہ مسئلے پہ آئیں گے، ابوبکر عمر کی اسلام پہ آئیں گے، اس کی امامت پہ آئیں گے، حقانیت آپ کے سوالات میں سمجھ گیا، آپ کے سوالات میں سمجھ گیا بھائی. آپ سے میں نے ایک سوال کیا تھا. ایک گھنٹے دیکھو یار، یہی دیکھو لیاری صاحب، مجھے یہی شکوا ہے نا، 1 گھنٹے کے بعد آپ سمجھ گئے. ابھی کوئی طریقہ ہے؟ سارا ٹائم ضائع کر دیا آپ نے، آخر میں سمجھ گئے، آخر میں سمجھ گئے آپ. سبحان اللہ، یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے یار؟ ہمارا سارا گھنٹہ، ہمارا 1 گھنٹہ ہمارا ضائع کر دیا. میں نے یہ تو نہیں کہا کہ ابھی سمجھ گیا ہوں، چلو کبھی ادھر چلو. علامہ مفتی صاحب، میں نے یہ نہیں کہا کہ میں ابھی سمجھ گیا، میں نے کہا سمجھ گیا ہوں، اس کا مطلب پہلے بھی سمجھ گیا تھا. دیکھیں دیکھو میرا سوال، دیکھیں یہ کچھ نئے، دیکھو
میرے 10 سیکنڈ ہے، 10 سیکنڈ دیکھ سنو، ادھر ہے 20 سیکنڈ میرے ہے. میں اپنے سوال کو مختصر کر رہا ہوں کہ جو عقائد شیعہ میں اس وقت جو ڈھانچہ بنا ہوا ہے ہم اس کو نہیں مانتے. آپ اس کی حقانیت ثابت کریں گے تشیع کی، پہلے امامت کو ثابت کریں گے، پھر اس کے اوصاف کو ثابت کریں گے، پھر تنصیب کو ثابت کریں گے، اس کے بعد رجوع خمس وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں ثابت کریں گے. اس کے بعد پھر مسائل پر بات ہوگی، بنیادی طور یہ چیزیں آپ ثابت کریں گے. ابھی آج ثابت کریں گے، اگلے نشست پہ آپ کی مرضی، آپ کی مرضی، آپ کی مرضی. بولو جی. علامہ صاحب دیکھیں میرے محترم ناظرین، شروع میں انہوں نے جو سوال کیا تھا کہ شیعہ مذہب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کی جانب سے ہے یا نہیں ہے. میں اس کو خرافات کہتا ہوں، میں اس کو جھوٹ فریب کہتا ہوں. خرافات کہتا ہوں، جھوٹ فریب. دیکھیں انہوں نے جو آغاز میں جو سوال کیا تھا انہوں نے ثابت کرے ماتم ازا کے متعلق، اب تو ختم ہو گیا ٹائم آپ کا. ماتم ازا کے متعلق انہوں نے سنو سوال یار، کیا تھا. سنو علیاری صاحب سنو، میں نے مثال دیا تھا بھائی صاحب، میں نے کہا جیسے عزاداری، جیسے زنجیر زنی، جیسے خمہ زنی، جیسے قمیص نکالنا، جیسے شور مچانا، روڈوں پہ چوکوں پہ آنا، یہ مثال ہے. اوکے اب مجھے بات کرنے دیں، اب مجھے بات کرنے دو بھائی، اب مجھے بات کرنے دو. آپ نے مثال کے شروع میں جو کہا تھا نا وہ کہہ دیتے کہ مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں. آپ نے نہیں کہا مثال کے طور پر، آپ نے شروع سے ہی کیا تھا، آپ نے شروع میں جو آیا تھا آپ نے عزاداری پہ اعتراض کیا تھا، تو میں سمجھ رہا تھا کہ یہی انہوں نے عزاداری پہ اعتراض کیا، اسی لیے میں نے کہا تھا، آپ کو یاد ہو، اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ بھائی اس میں جو اصل جو اختلاف ہے مسئلہ امامت پر ہے. میں پوری تشیع کو گمراہی. بھائی چپ کرو نا بھائی، مجھے بات کرنے دو، مجھے پتا ہے. میں نے اسی لیے فروعات پہ مت آؤ نا، میں نے میرا جو سمپل سوال بات کرنے دو، بات کرنے دو بھائی پلیز. اب آپ کا وقت ختم ہے. اب انہوں نے آیا تھا آزاداری پہ اعتراض کرنے کے لیے، انہوں نے نہیں کہا تھا کہ مثال کے طور پہ میں آزاداری پہ اعتراض کر رہا ہوں. انہوں نے کہا تھا وہ سیدھی آزاداری پہ کہ آپ لوگ ماتم زنجیر کرتے ہو فلان فلان فلان. اسی لیے کہ یہ مثلا فروعات پہ گفتگو کر رہے تھے، تو یہ میں نے ان کو کہا تھا کہ بھائی آپ فروعات پہ کیوں گفتگو کر رہے ہیں، ہمارا جو اصل اختلاف ہے مسئلہ امامت ہے، وہ امامت خلافت وہ جڑ ہے اختلافات کا، وہ اگر ہم اس طے کر لیں تو باقی مسائل سب حل ہو جائیں گے، باقی جو مسائل اذان وضو وغیرہ. اب یہ اسی لیے میں نے وہ مسئلہ امامت پہ بات کی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر عمر کی جو امامت ہے اس کے میں نے جو کہا تو بات سنو گے میرے ساتھ. پلیز مجھے بات کرنے دو نا بھائی، پلیز ایک مرتبہ سنو یار. سن لیا نا، تیرے پاس کوئی نئی بات تو ہے نہیں، مجھے بات کرنے دو بھائی، بات کرنے دو. دیکھو نا پلیز میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات، میں سمجھ گیا ہوں. نہیں سمجھے آپ یار، نہیں سمجھے آپ نا، آپ غلط بول رہے ہیں نا، غلط بیانی کر رہے ہیں نا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو دین آپ لوگوں کے پاس ہے آپ اس کو سمجھ گیا بھائی 100 مرتبہ تکرار کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا گیا تھا، تو آپ غلط بیانی کر رہے ہیں نا، کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے. تو میرے محترم ناظرین، پھر یہ آخر میں نے ان کو 5 منٹ دیا کہ بھائی آپ بات کریں، یہ نئے مسائل سوال لے کے ہے نا، میں طاہرین علیہ السلام او بھائی بات کرنے دو صاحب، او بھائی مجھے مجبور کر رہے ہیں نا. او بھائی میں غلط بھی کہہ رہا ہوں نا، مجھے بات کرنے دو. یہ نئے سوال لے کے کہ ائمہ علیہ السلام کی امامت قرآن میں، فلان مسئلہ قرآن میں، ان کی عصمت قرآن میں، رجعت قرآن میں، غیبت قرآن میں، یہ قرآن میں موجود ہے. حالانکہ یہ سب قرآن مجید میں موجود ہے. یہ لیکن ہر مسئلہ اپنا بحث مانگتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہر مسئلہ اپنا بحث مانگتا ہے کہ امامت قرآن میں ہے. پھر یہ ایک مسئلہ اصل امامت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کی اطاعت کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، کیا ایسی چیز قرآن میں موجود ہے یا نہیں ہے، یہ ایک مسئلہ ہے. پھر اس کے اوصاف کیا وہ معصوم ہے بھی نہیں، یہ دوسرا بحث ہے. یہ ایک بحث نہیں ہے، مختلف بحث ہیں. پھر رجعت کا مسئلہ ہے، غیبت کا مسئلہ، یہ چیزیں قرآن میں موجود ہیں یا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. قیامت تک اولی الامر کون ہے، یہ قرآن مجید میں اس کا کیا یہ مسئلہ طے ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا. یہ سب باتیں جو ہر سوال یہ مختلف سوال ہے، اور ہر سوال کا جواب جب ہم قرآن کی طرف جاتے ہیں تو ہر قرآنی آیت جو ہے سمندر ہے، قرآنی آیات بحث مانگتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے 1400 سال لگائے کہ قرآنی آیات کو جو امامت کے مسئلے پر ہے ان کو مبہم سے مبہم تر بنایا جائے، لوگوں کے ذہنوں میں اس کے متعلق شبہات بنایا جائیں. اور کیونکہ یہ جن مدارس میں پڑھتے ہیں اور جن کتابوں کا یہ مطالعہ کرتے ہیں، ان کتابوں کا کام ہی یہی ہے کہ ان کے ذہن میں زیادہ سے زیادہ شکوک پیدا کریں. تو ان شکوک کو رد کو ایک ایک کر کے نکال دینا، ان کا جواب وہ وقت مانگتا ہے. اس طرح نہیں ہے کہ بھائی ان سب کا جو ہے آپ ایک ہی وقت میں آخر میں 5 منٹ ان کا سب کا جواب دے دو. اس طرح نہیں ہے بھائی صاحب. دیکھو سنو ایک بات سنو نا، نہیں سنو ایک مرتبہ سنو یار، ایک منٹ سنو. میں نے کیا کہا تھا آخر میں، دیکھو نا
میں نے آخر میں یہ کہا تھا کہ آیا آپ ہمیں مطمئن کر سکتے ہو، پوری انسانیت کو مطمئن کر سکتے کہ یہ وہی دین ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا گیا تھا؟ دیکھیں میرے بھائی، اور جو آپ کے عقائد اس کو ثابت کر سکتے ہیں، اس کو یہی بات ہے، اسی پہ آ جاؤ، بس ختم. سب دنیا دیکھیں میرے محترم ناظرین، جب آپ ابھی سب دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ آپ ابھی تک راضی نہیں ہیں، کہ آپ نے آج ہی کے پروگرام نے آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل بنا دیا، ان کو بے ہوش کرا دیا، ان کو اور غلط بیان کر رہے ہو علی صاحب، غلط بیان کر رہے ہو. آپ میری باتیں نہ کاٹو، میں نے او بھائی مجھے بات کرنے کاٹوں گا نا، جب غلط بیان کرو گے تو کاٹوں گا. مفتی صاحب، جب آپ اسی پروگرام میں آپ سے جب جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو صفی کہا ہے، اس کو جاہل گمراہ کہا ہے، آپ اس کو اپنا امام مانتے ہوتے، یہ سب باتیں طے ہو چکی ہیں، آپ ان باتوں کا جواب نہیں دے سکے. ابھی مجھے جب ثابت ہو جائے گی نا، جب ثابت ہو جائے گی، آپ مجھے بتاؤ، جب اس مسئلے پر ہم آئیں گے تو بات کریں گے کہ میں ثابت کروں گا یا نہیں کر سکا میں ہار مانوں گا. سر ٹھیک ہے نا، جب ثابت کر لیا تو کر لیا. ابھی میں نے آپ سے ایک سمپل سوال کیا ہے کہ وہی دین ہے جو آپ لوگوں کے پاس ہے، وہی دین جس کو حضور پہ اتارا گیا تھا. بس سن لو، نبی کا دین کیا ہے، نبی کا دین کیا ہے. ابھی جواب یہ ہے میرے محترم، سنن ترمذی چھاپ دار الفکر صدقی جمیل الاتار صاحب کی جو ہے ان کی تحقیق ہے، صفحہ نمبر 178 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. اچھا کون سی حدیث ہے؟ رأیت رسول اللہ، جابر کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجتی یوم عرفہ وهو على ناقته القصواء يخطب فسمعته يقول یا ایها الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تذلوا کتاب اللہ وعترتی اہل بیت. اے لوگو، میں تمہارے درمیان ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں اور میرے مرنے کا وقت آ گیا ہے، اگر ان کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. ثقلین کون ہے؟ ایک قرآن ہے، دوسرا اہل بیت. خود ترمذی صاحب نے کہا ھذا حدیث حسن، اور حدیث حسن حدیث صحیح کے اقسام میں سے ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ حدیث متواتر بھی ہے. پھر وہ دوسری سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں زید ابن ارقم سے، انی تارک فیکم ما ان تمسکتم به لن تذلوا احدهما بلی کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی ولن يتفرقا حتى يرد علی الحوض. میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر اس کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. ایک قرآن ہے، ایک اہل بیت الطاہرین علیہم الصلاۃ والسلام ہے. یہ میرے محترم ناظرین سنن صحیح سنن ترمذی بتحقیق شیخ محمد ناصر الدین الالبانی، شاب مکتبۃ المعارف، جلد نمبر 3. ملاحظہ فرمائیے، حدیث پہلی حدیث جو ہے جابر کی حدیث ہے، جابر کی حدیث ہے، حدیث ثقلین. اس نے کیا کہا؟ صحیح ہے، کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی، کہ اگر ان کی اتباع کرو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے. اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ تو انہوں نے خود کہا تھا کہ وہ بے ہوشی کی حالت میں بات کرتے تھے. یہ تو کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہو سکتا، لیکن یہ مسلمان کے روپ میں یہ ظاہر ہوئے ہیں. پھر غلط بیانی، پھر غلط بیانی. آپ نے کہا تھا، سب کو یاد ہے، سب آپ کے امام نے کہا تھا، آپ کے امام عمر نے کہا تھا، صحابہ نے کہا تھا غلب علیہ الوجع. انہوں نے کہا تھا کہ یحجر، یہی تک کہ حضور کو تکلیف مت دو. حجر نہیں ہے بخاری میں، حجر لفظ نہیں ہے، حجران کا لفظ نہیں ہے، حجر نہیں ہے بخاری میں. جی بولو آگے بولو. چپ کرو. پھر دوسری حدیث زید ابن ارقم والی حدیث، زید ابن ارقم والی حدیث، یہ حدیث ہے، یہ بھی صحیح ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت کرتا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا. اس کے علاوہ میرے محترم ناظرین، اہل بیت علیہ السلام کی عصمت قرآن مجید میں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ازواج کے لیے نہیں پڑھی ہے. قرآن کی ترتیب جمع ترتیب نزول نہیں ہے، سب امت کو پتہ ہے. یہ آیت صرف اہل بیت علیہ السلام کے لیے نازل ہے. استغفر اللہ پڑھو، قرآن میں ایسے غلط بیانی نہ کرو بھائی صاحب. دیکھو یار، اچھا اہل بیت علیہ السلام کی افضلیت انبیاء پر. بل بسم اللہ، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس ہے وہ کون ہے؟ امیر المؤمنین علی علیہ السلام. علی کا نفسی، یہ خود بھی حدیث ہے، مصنف ابن ابی شیبہ اور دوسری کتب میں صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے. علی علیہ السلام کا نفسی، اور قرآن نے بھی ان کو نفس نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرار دیا. جو نفس نبی ہے وہ موسیٰ سے بھی افضل ہے، ابراہیم سے بھی افضل ہے. جو نفس نبی ہے اس کا علم موسیٰ ابراہیم کے علم اور عیسیٰ کے علم سے تمام انبیاء کے علم سے افضل ہے. جو نفس نبی ہے اس کے پاس نبی کے سارے معجزات بھی اس کے پاس ہیں. جو نفس نبی ہے، جس کو اللہ نے نفس نبی قرار دیا ہے، نفس نبی قرار دیا، وہ میرے مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے. وہ اہل بیت الطاہرین علیہم الصلوۃ. انفسنا وانفسکم، مباہلہ کے میدان پہ ابو بکر کو بلایا نہیں،
عمر کو بلایا نہیں, عثمان کو بلایا نہیں, عائشہ کو بلایا نہیں, آل عمر کو بلایا, کسی کو, کس کو بلایا؟ اس مسلم میں ثابت ہے, صحیح اسانید کے ساتھ ثابت ہے, کس کو بلایا؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کو, حسن علیہ السلام کو, حسین علیہ السلام کو, فاطمہ الزہرا سلامت علیہا کو, اور پانچویں خود سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. نہیں صاحب کی طرف تم نے سوالات کے جواب لے لو, اب تفصیل سے جواب نہیں دے سکتا, یہ اتنا ہی ہے. جواب نہیں مل رہا, جواب نہیں مل رہا, غلط استدلال کر رہے ہیں. اگلے ہفتے آ جانا, اس وقت میں اتنا ہی جواب دے سکتے ہیں بھائی, مختصر وقت میں 2-3 منٹ میں یہ جواب دے سکتے ہیں. اگر ابھی مناظرہ کرنا ہے نا اس مسئلے پر, مناظرہ کرنا ہے تو آ جاتے ہیں, ابھی وقت ختم ہے, دوسرے لوگ منتظر ہیں. علامہ صاحب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, اگلے ہفتے آپ موضوع کا تعین آپ کریں, شروع کا تعین آپ کریں, آپریٹر صاحب کے ساتھ آپ بات کریں, پھر اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں حاضر, ٹھیک ہے نا؟ اب آپ کو ڈیڑھ گھنٹے تو آپ ابھی کہو کہ میں نہیں کر سکتا, ابھی کہو نا کہ آپ میں نہیں کر سکتا. نہیں, دوسروں پہ ظلم ہے علامہ صاحب, دوسروں پہ ظلم ہے نا, دوسروں پہ ظلم ہے, وہ لوگ منتظر ہیں. اب اتنے لوگ اگر آپ کو میں 2 گھنٹے یہاں پہ لائن پہ رکھ دیتا, آپ پہ ظلم نہ ہوتا. علیاری صاحب سنو, ایک شفقت کرو نا, ایک مہربانی کرو. میں کہہ رہا ہوں کہ میرا ابتدا سے سوال آخر تک اس کا جواب نہیں ملا. مجھے کبھی ادھر میدان میں بگایا, بنی اسرائیل کی طرح کبھی ادھر بگایا, کبھی ادھر بگایا. اللہ کا خوف کرو, مجھے بتاؤ, اللہ کا خوف کرو. اچھا مجھے بھی سوال کرنے کا حق ہے, مجھے سوال کرنے کا حق ہے یا نہیں؟ اچھا, جس کو قرآن میں نے قرآن سے سورہ حجرات سے ثابت کیا, بخاری سنن نسائی سے, جو آپ کے نزدیک بخاری بالاجماع صحیح ہے, اور سنن نسائی والی جو حدیث ہے اس کی سند بالکل بخاری کی سند ہے, دوسری سند کے ساتھ, کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سفیہ, جاہل, گمراہ کہا ہے, وہ ابو بکر اور عمر ہیں, ٹھیک ہے نا؟ اس استدلال میں آپ کا رد کیا ہے؟ آپ نے یا تو کہہ دو کہ استدلال آپ کا باطل ہے. دیکھو استدلال باطل ہے, استدلال باطل ہے, یہ آیت قرآن میں نہیں ہے, آیت کے الفاظ اور ہیں, یا یہ حدیث بخاری مسلم میں نہیں ہے, یہ بات کرو. میں نے اس کا جواب دیا, آپ کے پاس ایک ہی جواب تھا ہمیشہ کہ علی علیہ السلام نے ان کے ساتھ بیعت کیا. وہ تو میں نے آپ کو مسلم سے دکھایا کہ امیر المؤمنین ابو بکر عمر دونوں کو کاذب, آثم, غادر, خائن سمجھتے تھے. اب جواب دے دو مختصر, اس کے بعد آپ سے گفتگو نہیں ہے. ہاں مختصر میں یہ کروں کہ آپ نے کہا کہ میں نے کہا تربیت کا زمانہ ہے, اس کی تربیت ہو رہی, آیات اتر رہے. دیکھو نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا, تربیت کا زمانہ نہیں تھا, یہ وفد بنی تمیم کی بات ہے. وفد بنی تمیم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے کا عمر ہے, آخری سال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آخر عمر نبی. ان کو اتنی تمیز نہیں ہے او بھائی, آخر عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہتے ہیں ابو بکر عمر شروع سے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے معجزات دیکھے مکے میں, ان کے اتنے کرامات دیکھے, اتنے خصال حمیدہ دیکھے, ان کو اتنا پتہ نہیں چلا. 22 سال ان کی بعثت سے گزری ہے. ایک منٹ, وہ کوئی بچے تھے کہ نبی کی توقیر بھی ہوتی ہے, نبی کا احترام بھی ہوتا ہے, یہ ان کو یہ ادب نہیں تھا, ان کو یہ ادب نہیں تھا. صحابہ کو, ابو بکر عمر کو قرآن نے ان کو جاہل صفی بنا دیا, اور یہ انکار کر کہتے ہیں قرآن کو نہیں معلوم, قرآن خطا ہے. یہ نبی, یہ شروع بعثت کی بات نہیں ہے, آخر بعثت کی بات ہے. آپ کو پتا ہے وفود کب آتے تھے؟ ان کو اپنا امام بنایا, نہیں بنایا, ان کو کاذب, آثم, غادر کے مانتے تھے. میری بات سنو, کربلا میں جو شہید ہوئے وہ ابو بکر عمر عثمان کے نام سے ان کے بیٹے نہیں تھے. یہ باتیں چھوڑ دو. ابو بکر عمر, ابو بکر نام ہی نہیں ہوتا, ابو بکر نام ہی نہیں ہوتا, ابو بکر. میرے بات تم مجھے بتاؤ, تم نے کیوں جھوٹ بولا ہے کہ یہ تربیت کا زمانہ تھا؟ یہ عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری سال ہے. وفود کب آتے تھے پیغمبر کے پاس؟ تم نے سیرہ میں نہیں پڑھا کہ وفود آخری سال میں آتے تھے؟ میری بات سنو گے آپ؟ آخر عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے سامنے ان کے احترام کرنا واجب ہے. کہتے ہیں ان کو تربیت دے رہے تھے, ابھی تک ان کو تربیت نہیں تھے. اب عمر کی عمر کتنی تھی اس وقت؟ 50 سال سے تو زیادہ تھا. عمر ابو بکر کی عمر کتنی تھی؟ 60 سال سے اوپر تھا اس کی عمر. ان کو اتنا پتہ نہیں ہے, اتنے معجزات دیکھے پیغمبر کے, ہاں, کہ شروع سے یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خیرات پہ, ان کے صدقات پہ, ان کے زکات پہ پلتے رہے. ان کو ابھی تک نہیں پتہ چلا کہ نبی کی عزت بھی ہوتی ہے, احترام بھی ہوتا, پتہ نہیں تھا ان کو, پتہ نہیں تھا. سنو یہ کیا چیز ہے کہ آخر تک نہیں پتہ چلا؟ تسلی کے ساتھ سر میں کہہ رہا ہوں نا, یا ایھا النبی لا تطع الکافرین والمنافقین. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کرتے تھے؟ کیا اطاعت کرتے تھے؟ نہیں. ہاں, پھر حضور پہ ڈانٹ کیسی آئی؟ یہ سخت آیت ڈانٹ نہیں ہے.
ولولا ڈانٹ ان نہیں ہے ثبتناك یہ سب لكنت تركن ایاک اعنی اليهم واسمعی یا ولولا جارہ ان ثب- ایاک اسمعی سنو، و یا جارہ ولولا ان ثبتناك لكنت تركن اليهم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ عزم کیا تھا نا کہ میں تھوڑا سا اشارہ کر لوں گا نا. قرآن کریم آیت اتری نا، اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو آپ ان کی طرف تھوڑی سی جھک جاتے نا. کیا ہو اس کا کیا جاتے ہیں معنی ہے اس کے علاوہ؟ کافر ہو جاتے ہیں کافر ہو یہی جاتے تو تربیت، دیکھو یہی تو تربیت ہے نا. صحابہ کرام کے لیے بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہے، سب کی تربیت ہو رہی بھائی صاحب. طرح سے اس پر کیا ہے آپ کو ہیں. آپ مجھے بتاؤ کہ کہیں بھی صفات کا لفظ آئے تو ابو بکر و عمر پہ آ جائے. دیکھو یہ الگ موضوع ہے، علی صاحب الگ موضوع ہے، الگ موضوع ہے. دیکھو میں پھر کہہ رہا ہوں الگ موضوع ہے. الگ میں موضوع آپ نہیں کو ہے. کہہ رہا ہوں، دیکھیں میرا نبی سوال یہ ہے کریم کہ صلی اللہ آپ علیہ وسلم کی نہیں ڈانٹ دیکھو نا، دیکھ سنو اوکے، اگلی اگلا موضوع ابھی آپ سے کہہ رہا ہوں، ابھی آپ سے کہہ رہا ہوں، ابھی آپ سے کہہ رہا ہوں. اگلا موضوع آپ امامت پہ رکھیں، بس مناظرہ رکھیں اس پر. تم اگلا موضوع تم چن لو، میں نے تم آزادی دیا ہے، تم موضوع تم چن لو. ابھی نہیں ابھی سے طے کر رہا ہوں، ابھی سے طے کر رہا ہوں. دیکھو اگلا موضوع امامت پر ہوگا، لیکن آج کے سوال کا جواب امامت صرف دیکھیں، کیا امامت کا موضوع ہمیں منظور ہے. امامت کا موضوع بات سنو. دیکھو امامت صرف آپ اہل بیت علیہ السلام کی امامت کی بات کر رہے ہیں یا جنرل امامت کی بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ امامت تو صرف اہل بیت علیہ السلام کی نہیں ہے، امامت ابو بکر عمر کی بھی ہے اسلام میں. ٹھیک ہے نا، یہاں پہ نزاع ہے امامت کس کی صحیح ہے. ٹھیک ہے نا، امامت پہ جو گفتگو ہوگی. ہمارے ہاں خلافت ہے، آپ لوگوں کا امامت خلافت ہے، آپ لوگوں کا امامت ہے. ہمارے پاس بھی خلافت ہے، ہمارے پاس بھی خلافت ہے، ہمارے پاس امامت بھی. آپ کے پاس ابو بکر امام بھی ہے، خلیفہ بھی ہے. جھوٹ نہ بولو، آپ کے پاس ابو بکر امام بھی ہے، خلیفہ بھی ہے. تو یہاں پہ بات ہوگی کہ ابو امام بالحق بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام یا ابو بکر. ٹھیک ہے نا، اس پہ بات ہوگی. صحیح ہے، اگلا نشست اسی پر رکھیں گے. اب ابھی سے طے کرو، ابھی سے طے کرو گے. ٹھیک ہے، مان لیا. ابھی سوموار والے دن آ جاؤ گے، سوموار کو یا لیکن آج سوال کا جواب تو مجھے نہیں ملا نا کہ دین آپ کو مل گیا، ثابت آج نہیں کر سکے. آپ جو ہے نا وہ بھائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتنے معجزات لے کے آئے نا، اتنے معجزات لے کے ابو جہل کہتے تھے آپ کی نبوت ثابت نہیں ہے. ابو سفیان بھی، آپ جو صحابی ابو سفیان ہے نا، وہ بھی کہہ رہا تھا کہ میرے دل میں شک ہے. سنو اچھا اب دوسروں کے بارے بھائی پلیز. 1.5 گھنٹے کے بعد سنو 1.5 گھنٹے کے بعد میں مایوس اٹھ رہا ہوں. میں نے کہا کہ وہی دین جو حضور پہ اترا تھا، وہ اداکاری آپ کی، وہ اداکاری کبھی اداکاری ہے آپ کی. میں نے ابھی آپ سید حدیث آپ کی کتب سے دکھایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اتباع کرو، اہل بیت علیہ السلام کی اگر کرو گے تو بھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. یہ کہتا ہے مجھے تسلی نہیں ہے. اور اگر قرآن سے آپ کو یقین نہیں آتا، سنت سے آپ کو یقین نہیں آتا، تو میرا کیا قصور ہے اس میں؟ وہ آپ اپنے دل میں دیکھیں کہ اپنے دل میں تو کدھر ہے ائمہ کی اتباع میں ہے. گالی دینا ائمہ کی اتباع ہے، لعنت کرنا ائمہ کی اتباع ہے، سارے خرافات کرنا ائمہ کی اتباع ہے. یہ کیا چیز ہے بھائی؟ آپ امامت پہ بات کر رہے ہیں. حسین اشفنا یا حسین ارزقنا یا حسین حاجاتنا یا علی مدد، یا یہ وقت ختم ہے بھائی. خدا حافظ، آپ کا وقت ختم ہے بھائی. اگلے ہفتے آپ سے گفتگو ہوگی. اچھا میرے محترم ناظرین، یہ تو جانے نہیں دے رہا ہے نا کسی دوسرے کو. یہ نئے سوالات ہیں، یہ شفاعت کا مسئلہ اور مسئلہ ہے. آپ ترتیب سے سوال کریں کہ یہ مسئلہ، یہ چیز آپ کے ہاں بدعت ہے، تو پھر اس کا ہم جواب دیتے ہیں کہ شفاعت یہ باطل ہے آپ کے ہاں. دیکھو میرے محترم ناظرین، یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید میں ڈانٹا ہے، ان کی مذمت کی ہے. تو اگر ابو بکر عمر کی مذمت کی، ان کو صفی کیا ہے، تو کیا ہوا؟ ان کا جواب یہی تھا. انہوں نے جواب کچھ نہیں دے سکے. اللہ نے ابو بکر عمر کو قرآن میں صفیح بولا ہے، یہ تو نہیں کہہ سکے یہ قرآن کی آیت ہے. شان نزول بھی رد نہیں کر سکا یہ شخص. تو پھر یہ ثابت ہے کہ ابو بکر عمر کو قرآن میں اللہ نے صفیح بولا ہے. اس کا رد کیا تھا؟ اس شخص کا رد کیا ہے؟ اس کا رد یہ ہے کہ اللہ نے نبی کو بھی ڈانٹا ہے. تو میرے محترم ناظرین، اس بات کو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی نہیں ڈانٹا ہے، بلکہ جہاں پر بھی ایسے الفاظ ہیں کہ ان کا ظاہر یہ ہے کہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تو وہ حقیقت میں خطاب ان سے نہیں ہے، بلکہ یہ عرب میں بلاغت میں ایک رسم ہے، ایاک اعنی واسمع یا جارہ، کہ حقیقت میں دوسروں سے خطاب ہے. وہ مثال ہے نا، کہتے ہیں دروازے سے کہہ دو کہ دیوار سن لے، اس طرح ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، سورہ مبارکہ اسراء میں، یہ سورہ ہے، سورہ سبا ہے. سورہ سبا میں آیہ نمبر 41 ملاحظہ فرمائیے، آیہ نمبر 41، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کو محشور کر دے گا، پھر ملائکہ سے کہہ دے گا، ملائکہ سے خطاب ہے، ملائکہ اے ملائکہ کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ اب اللہ کو تو پتہ ہے، اللہ کو تو پتہ ہے کہ ملائکہ کا اس میں کوئی قصور نہیں. اگر کسی نے جبرائیل کو اللہ کہا ہے یا میکائیل کو اللہ کہا ہے، ملائکہ کو رب کہا ہے، تو اس میں ملائکہ کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا. تو یہ کیوں اللہ ان سے کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ جرم اتنا گناؤنا ہے، جرم اتنا عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ خطاب ملائکہ سے کر رہا ہے، لیکن مذمت ملائکہ کے لیے نہیں ہے. مذمت کس کے لیے؟ مذمت ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ملائکہ کی عبادت کیا. تو ملائکہ کے جواب کیا دیں گے؟ ملائکہ یہ کہیں گے سبحانک انت ولینا من دونہم بل کانوا یعبدون الجن اکثرهم بہم مؤمنون. اللہ تعالی یا رب تیری تنزیہ ہے، تو بے عیب ہے. یہ ملائکہ کی ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، یہ جن کی عبادت کرتے تھے، یہ مشرک تھے. اس آیت کی ذیل میں زمخشری صاحب کشاف کے کچھ جملے ہیں، میں وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں. ایک منٹ میں کشاف لے کے آؤں. یہ کتاب ہے تفسیر الکشاف للزمخشری، جلد نمبر 3، چھاپ دار الکتب العلمیہ، صفحہ نمبر 559 ہے، 569 ہے. اچھا، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ كَانُوا هَذَا الْكِتَابُ. وہی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ سے خطاب کریں گے کہ کیا تمہاری عبادت کر رہے تھے. ظاہر میں خطاب ملائکہ سے، ظاہر مذمت کس کی ہو رہی؟ ملائکہ کی ہو رہی ہے، لیکن یہ ملائکہ کی مذمت نہیں ہے. هذا الكلام خطاب للملائكة وتقريع للكفار ووارد على المثل السائر إياك أعني واسمع يا جارة. یہ ظاہر میں خطاب ملائکہ سے ہے، حقیقت میں یہ کیا ہے؟ یہ تقریع ہے، یعنی کنایہ ہے. ایسی بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ جہاں پہ جو کفار ہیں وہ خوب ڈر جائیں کہ بھئی ہمارے جرم کتنا گناؤنا ہے کہ ہم نے غیر اللہ کی عبادت کیا. اور جس کی مثال اس میں ہے اس طرح کیا، ایاک انی واسمع یا جارہ، کہ اے میں تجھ سے بات کر رہا ہوں تاکہ دوسرا سن لے، تاکہ دوسرا سمجھ جائے نا، اس طرح. اچھا، آپ کی خدمت میں عرض کروں، قرآن مجید میں مثلا قرآن مجید ہے، سورہ مبارکہ یونس ہے، سورہ مبارکہ یونس میں آیت نمبر 95، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ. دیکھیں یہ کتنے بیوقوف ہیں یہ جماعت عمریہ کے مولوی. آیا کا کیا مطلب ہے؟ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ. اگر آپ کو شک ہے قرآن مجید پر، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پہ شک ہو سکتا ہے؟ جو قرآن پہ شک کرتا ہے وہ کافر ہوتا ہے. جو قرآن پہ شک کرتا ہے وہ کافر ہوتا ہے. تو وہ لازمی بات ہے، اس آیت کا خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن مقصود خطاب نبی نہیں ہے، مقصود خطاب دوسرے ہیں. آپ کو شک ہو سکتا ہے، اس کو شک ہو سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے شک ہو سکتا ہے اپنے ہی دین پر؟ ٹھیک ہے نا. یہ وہ صحابہ وغیرہ جن کو شک ہو ان کے متعلق ہے. فَإِن كُنْتَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ. تو جو لوگ آپ سے پہلے کتاب پڑھتے تھے ان سے پوچھ لیں، ان سے سوال کریں. ٹھیک ہے نا. تو یہ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، یہ جو آیت شریفہ ہے اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہاں حدیث ہے. دیکھو عزیزو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عتاب نہیں فرمایا، مذمت نہیں کیا قرآن مجید میں. یہ کہ حدیث ہے اصول کافی میں، جزء ثانی، صفحہ نمبر 630، حدیث نمبر 14، کتاب فضل القرآن میں، نزل القرآن بِإِيَّاكَ أَعْنِي وَاسْمَعْ يَا جَارَةً. قرآن میں بہت سارے ایسے خطاب ہیں جو ظاہر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں، لیکن ان کا خطاب نبی سے نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ما عاتب اللہ عز وجل به علی نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جہاں بھی عتاب، ظاہر مذمت، ظاہری طور پہ جو کلام خطاب مذمت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، وہ نبی کی مذمت نہیں ہو رہی، وہ دوسروں کی مذمت ہو رہی ہے. وہ دوسروں کی مذمت ہو رہی ہے، ظاہر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہو رہی ہے. جیسے کہ قرآن میں موجود ہے، میں نے دکھایا کہ ملائکہ سے بات ہو رہی تو مقصود کفار تھے. ولولا، مثلا قرآن مجید میں ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکنا الیہم شیئا قلیلا انا بذلک غیرہ. اگر ہم آپ کو توحید پہ، آپ کا
قدم مبارک ثابت نہ کرتے تو آپ بتوں کی طرف جھک جاتے. اور یہ کہہ رہے تھے ابھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کی طرف, ابھی انہوں نے خود کہا تھا کہ جھک جاتے بتوں کی طرف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے بتوں سے نفرت تھی ان کو, اس طرح نہیں ہے. تو یہ جو مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابداً بلی اور کہ یہ بتوں کی طرف ان کی رجحان تھا, اس طرح نہیں تھا. تو میرے محترم ناظرین, ابو بکر عمر کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سفیہ کہا ہے, اس کا جواب نہیں دے سکتے. یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی برا بلا کہا قرآن میں, کوئی برا بلا نہیں کہا قرآن مجید میں. اچھا یہ ان کی اب جو ہے میرے محترم ناظرین, انہوں نے بہت ٹائم لیا, میں سب کا مذہب چاہتا ہوں. یہ مولوی حضرات جو ہے نا, یہ چھوڑتے نہیں ہیں پیچھا.